2 سال سے ہماری اس کلیسیا میں آ رہے ہیں. 2 سال سے ہمارے کنونشن کے اسپیکر ہیں. کیسا لگا؟ بہت کا شکر ہے جی. پہلی بات تو یہ کہ میں بہت کا شکر ادا کرتا ہوں. آج دوپہر آپ یہ بڑا خوبصورت پروگرام آرگنائز کیا اور میرا ایمان ہے کہ آج گفتگو سے بہت کچھ سیکھیں گے اور میں آپ کے چرچ کا اور آپ کی ساری کمیٹی کا دل سے شکر گزار ہوں. اور یہ مجھے ایک خاندانی ماحول لگ رہا ہے جیسے میں لاہور میں بیٹھا ہوں. بھائی صاحب اس پروگرام میں تعداد تو بہت کم ہے، لیکن اس سے یہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں کلام کی تشنہ بھی ہے اور اسی لیے یہ اپنی اس پیاس کو بجھانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ خدا کی طرف سے ان کا برکت ہے اور فضل ہے کہ کلام کو سیکھنے کا شوق اپنے دل میں رکھتے ہیں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ آج کلام کی بہت ساری باتیں آپ سے سیکھیں گے. بھائی صاحب اگر اچھا ہو تھوڑا سا پورا کریں تو پھر ہم فضل حاصل کرتے ہیں یا خدا جس کو نظر کرتے ہیں. یہی تو فضل ہے. یہی فضل ہے. یہی تو فضل ہے. کوئی شرط ہی نہیں. شرط نہیں. یہ غیر مشروط ہے. غیر مشروط. فضل دیکھیں بائبل مقدس میں لکھا ہے یہ خدا کی بخشش ہے. یہ خدا کی بخشش ہے. اور بخشش آپ مجھے بتائیں، آپ ہوٹلنگ کرتے ہیں، سارے جاتے ہیں، ٹپ کیوں دیتے ہیں؟ بخشش ہے. دیتے کیوں؟ خوش ہو. کیوں؟ کھانے سے خوش ہوتے ہیں. اس نے سرو کیا ہے، اس نے خدمت کی ہے. کیا وہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ نہیں. ڈیزرو تو نہیں ڈیزرو نہیں کرتے. ہاں وہ پیڈ ہے. ہاں. کیا وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو دے آپ؟ نہیں ڈیزرو تو نہیں، لیکن آپ ویسے ہم بیگر جب باہر ہوتے ہیں آپ اسے کیوں دیتے ہیں؟ بیگر ڈیزرو کرتا ہے؟ نہیں ڈیزرو نہیں ڈیزرو نہیں کرتا، لیکن آپ ویسے اس کو وہ اپیل کرتا ہے اور آپ کے دل میں رحم آتا ہے. آپ کے کارنر میں کہیں نہ کہیں ایسی ہلچل سی بچ جاتی ہے کہ ہاں اس کو دینا چاہیے. فضل حقیقت کے اندر یہ ہے کہ جب ہم گناہ کے اندر یا ہماری ذات کے اندر ایسی چیزیں آتی ہیں جس سے ہماری بیرونی طور پر تو ہم بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن اندر سے سسکیاں ہماری آ رہی ہوتی ہیں، اندر سے ہم ٹوٹے ہوتے ہیں، شکستہ و خستہ ہو جاتے ہیں، اندر سے ہم بالکل ٹوٹ کے برباد ہو جاتے ہیں. اور اس کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹلی ذات تعالیٰ سے ہے، کبریا سے ہے، خدا سے ہے، انسانوں سے نہیں ہے. انسان اوپر سے دیکھتا ہے، انسان ایسے دیکھتا ہے. اور اب مجھے ایک بات بتائیں، اب آپ یا میں یا کوئی اور کہیں گے میں نے تو ترس ہے. کیوں آئے ترس؟ کیوں؟ آپ اچھے سوٹ پہنے، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، لیکن ترس اس وقت آئے گا جب آپ گناہ کے اندر ہیں اور بدی کے اندر پھنسے ہیں اور کوئی نکالنے والا نہیں ہے. آپ کی فیملی ٹوٹ چکی ہے، آپ کے بچے آپ سے نفرت کر رہے ہیں، آپ خود اتنے گناہ میں گر گئے ہیں، اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں، نکلا نہیں جا رہا، کوئی وے نہیں ہے. تو وہ ایک ایسا سینسٹیو ٹائم ہوتا ہے جب خدا کو رحم آتا ہے، ترس آتا ہے اور وہ وہاں سے نکال لیتا ہے. اسے فضل کہتے ہیں. بھائی صاحب دنیا میں آج مذہب کے نام پر بہت ساری لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہر روز لوگ مر رہے ہیں. میں تو یہاں پر ہوں پاکستان میں، آپ تو بخوبی واقف ہے کہ کتنے مسیحی ہیں جو ہر روز مذہب کے نام پہ مر رہے ہیں. کیا اور ہم سب سے جانتے ہیں کہ ہر مذہب اچھی بات سکھاتا ہے. کیا خیال ہے اگر ہم ہر مذہب سے اچھی بات لے کر ایک مذہب بنائیں تاکہ دنیا میں پھر کسی کا قتل نہ ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بائبل مقدس جو ہمارے لیے راہ حق ہے، اس میں مذہب کا کانسیپٹ ہی نہیں. مسیحیت کے اندر مذہب کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو جب مذہب کا کانسیپٹ ہی کرسچینٹی کے اندر نہیں ہے، بائبل کے اندر نہیں ہے، تو ہمیں بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بائبل کے اندر تو کانسیپٹ ہی نہیں. آپ دیکھیے اب اگر آپ یہ کہیں کہ کرسچینٹی ایک مذہب ہے تو مجھے بتائیے کس نے اس کو تیار کیا، کس نے اس کو بنایا، کس نے اس کو کہا کہ تم کرسچن ہو؟ میں آڈینس سے بھی آپ سے بات کروں، مجھے ایک کوئی ایسا ریفرنس دیں جب خداوند یسوع مسیح نے کہا ہو، کسی رسول نے کہا ہو، ابتدائی کلیسیا نے کہا ہو کہ ہم کرسچن ہیں، یہ ہمارا مذہب ہے. یا بائبل میں کوئی ایسے قوانین بنائے ہوں کہ یہ کرو گے تو تم کرسچن ہو جاؤ گے. یہ کوئی ایسی بائبل میں، بلکہ ایک ایمال کی کتاب کے اندر لکھا ہے، بڑے
صاحب اسی بات لکھی ہے، لکھا ہے کہ پہلے انطاکیہ میں مسیحی کہلائے. اب مجھے ایک بات بتائیں، انطاکیہ میں پہلے مسیحی کہلائے، تو مسیحی ہونا یہ ایک دوسرے لفظوں میں جوک ہے. جی بالکل ایسے ان کو چھیڑا جا رہا تھا. یہ تنزیہ نام تھا، نفرت کا نام تھا. تنزیہ ایک فکر ہے جو کرسچنوں کے لیے کبھی انہیں ناظری کہتے تھے، کبھی ناصری کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے. اور اب جب انطاکیہ کے اندر بات آئی ہے تو انہیں کرسچن کہنا شروع ہو گئے، تو ان کو ٹھیک ہے ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو ہم تو چھیڑتے چھیڑتے کسی کرسچن بن گئے اور ہم نے مذہب بنا لیا. یہ چھیڑ چھاڑ کے اندر گیا، لیکن بائبل کے اندر نہیں ہے. بائبل کے اندر خدا نے کوئی مذہب نہیں دیا. اب یہ بات ہے تو بڑی مشکل کہ یہ قبول کرنا کہ مذہب نہیں ہے. بائبل میں خداوند یسوع مسیح نے ایک ریلیشن شپ دی ہے، ایک تعلق دیا ہے. اور تعلق کیا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں. خدا باپ ہے، اور باپ اور بیٹے کا تعلق ہے، اور یہی ایک مذہب ہے، اور یہی سب کچھ ہے، یہی راستہ ہے. باپ اور بیٹے کا تعلق. خدا یسوع مسیح نے دنیا میں آ کر کہا کہ میں بیٹا آپ سے کچھ نہیں کرتا، جو کچھ دیکھتا ہے وہ کرتا ہے، جو سنتا ہے وہ کہتا ہے، تاکہ بیٹا باپ کا جلال ظاہر کرے. اور بیٹے نے آ کر دنیا میں اعلان کیا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، اور جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ میں اور باپ ایک ہے. اور میں ریلیشن شپ انسان کا اور خدا کا بحال کر رہا ہوں. اور جب انسان کا اور خدا کا ریلیشن شپ ایک قائم ہو جاتا ہے، حقیقت کے اندر مجھے ایک سوال کا آپ جواب دیں، سارے آڈینس بھی اور آپ بھی دے سکتے ہیں، کہ مذہب حقیقت میں سکھاتا کیا؟ یہ کہ اللہ کے ساتھ، خدا کے ساتھ، ایشور کے ساتھ، بھگوان کے ساتھ رابطہ کیسے کرنا، یہی ہے نا. یہ کچھ اور سکھاتا ہے. قوانین دیتا ہے کہ یہ کرو گے تو خدا ناراض ہو جائے گا، یہ کرو گے تو خدا راضی ہو جائے گا. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تو خود آ گیا ہوں زمین پر، اور جب خود آ گیا زمین پر تو ریلیشن شپ ڈیولپ اس نے کیا. تو مسیحت جو ہے بیسیکلی بنیادی طور پر مسیحت ایک مذہب ہے، اور ہمیں کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی نئے مذہب کی ضرورت ہے، نہ کسی پرانے مذہب کی ضرورت ہے. کیونکہ جب ہمارا ریلیشن شپ خدا کی ذات کے ساتھ ٹھیک ہے، خدا ہم سے راضی ہے، ہم خدا سے راضی ہے، تو کسی مذہب کی ضرورت نہیں. بھائی صاحب یہ فضل کی بات جو ہے یہ دوسرے مذہب میں بھی ہے یا صرف کرسچینٹی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ خدا کے فضل سے ہم بچائے جاتے ہیں؟ آپ اچھے گاتے بھی ہیں اور شاعر بھی سنے اچھے ہیں، تو شاعر لوگ آپ بھی شاعری کرتے ہیں، تو ایک شعر میں بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اسی میں سب کچھ آ جائے گا. عدل کریں تے تھر تھر کمر اچھا شانہ والے ہو، فضل کریں تے بخشے جاؤ میرے جیسے موقع. تو یہ طارق عزیز صاحب نے اچھا لکھا ہے، بہت مزہ. نہیں، طارق عزیز کا نہیں ہے یہ. اچھا عدل کریں تے تھر تھر سوری ان کا فرق ہے، ٹھیک ہے. اچھیاں شانہ والے ہو، حق بہو کا شاعر. اچھا عدل کرے تے تھر تھر کمر اچھیاں شانہ والے ہو. اچھیاں شانہ والے کون ہیں؟ نبی پیغمبر. جی اگر وہ عدل پہ آتا ہے کون سا نبی کھڑا ہوگا خدا کے ساتھ؟ فضل کرے تے بخشے جاؤ میرے جے مقالے ہو، یعنی میں انہیں کہا بھی بخشا جا سکتا ہوں اگر فضل ہو تو یہ تو ہر مذہب کے اندر ہے. لیکن ہم جو مسیحی مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ خداوند یسوع کے وسیلہ سے فضل ہوتا ہے. لیکن یہ جتنا کانسیپٹ لیا گیا ہے فضل کا، آپ دیکھیں پہلے فضل کی باتیں بہت کم لوگ جو تھے وہ ڈسکس کرتے تھے. آج ٹیلی ویژن پر آپ پاکستان میں دیکھیں، انڈیا میں دیکھیں، فضل کا تذکرہ ہو رہا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب مسیحیوں نے اس بات کو کھلم کھلا بیان کیا کہ یسوع کے نام میں بخشش ہے، فضل اس کے وسیلہ سے، تو لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں. اور یہ شعر بھی جو ہے یہ ببلیکلی ہے، بائبل سے ہی لیا گیا. اور آپ مجھے بتائیں کون شخص ہے جو یہ مانتا ہے کہ نبی پیغمبر جو ہے ان کی زندگیوں کے اندر بھی فضل کی ضرورت ہے؟ کوئی نہیں مانتا. لیکن حق بہو یہ شعر کہتے ہیں. بھائی صاحب آج کل یہ ہومو سیکسول کا یہاں پہ یورپ میں بڑی شور ہے، چرچز نے اس کی پرمیشن دی ہے، بعض چرچز نے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان پر بھی خدا کا فضل ہو سکتا ہے جو اس گناہ میں مبتلا ہے؟ کیا سوال ہے؟ ہومو سیکچول کا کیا خدا کا فضل ہو سکتا ہے؟ وہ جو اس میں مبتلا ہے اس گناہ میں، ہو سکتا ہے. وہ کیا خدا کے فضل سے؟ اب مجھے ایک بات بتائیں، ہومو سیکچول گناہ ہے کھلم جی، تو باقی لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ چھپ کے کر لیتے ہیں. گناہ تو گناہ ہے، چاہے وہ ہومو سیکچول کا گناہ ہے چاہے دوسرا گناہ ہے.
فضل کی جب بات آتی ہے تو فضل گناہ کو نہیں دیکھتا. فضل یہ نہیں دیکھتا کہ گناہ کس نوعیت کا ہے. فضل یہ نہیں دیکھتا کہ گناہ کس کوالٹی کا ہے, کتنا بڑا ہے اور کتنا ہے. اگر تو میرے گناہوں کا حساب کرے تو کون تیرے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا تو صرف ایک گناہ ہے نا. تو میرے گناہ میری اوقات میری ذات سے کہیں آگے. میں اپنے سر کے بال شاید گن لوں لیکن اپنے گناہ نہیں گن سکتا. تو یہ فضل ہے خدا کا. اگر کوئی ہومو سیکچول یا کوئی اور شخص یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ اے خداوند میں نے یہ گناہ کیا ہے, مجھ پر رحم کر, تو وہ رحم سے بھر کر فضل کر دیتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی. تو گویا یہ جو ان دونوں کلیسیوں نے ان کی اجازت دی ہے کہ یہ خدمت میں حصہ لے سکتے ہیں, ہر چیز ان کی نکاح وغیرہ کو بھی جائز, تو یہ صحیح ہے؟ آپ کے کیا خیال ہے؟ یہ دیکھیں فضل آپ نے جو یہ باتیں جو ایکٹیویٹی آپ کے دے رہے ہیں اس کا تو بائبل سے دور دور تک تعلق ہی نہیں ہے. بائبل مقدس میں اس کا تو دور تک تعلق نہیں ہے. بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ لوگ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں چرچ میں, بائبل میں تو یہاں پر لکھا ہے کہ اگر تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے تو مذہب پر کھڑا نہیں ہو سکتا. یہاں تک بائبل میں لکھا ہے کہ اگر تجھے یاد آ جائے کہ تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے, خفا ہے, تو اپنی قربانی کو چھوڑ واپس چلا جا. تو یہ ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ چرچز کے اندر ہیں, گے ہیں, اور وہ آ کر چرچز کے اندر پریچ کر رہے ہیں, بیپٹزم کے سروسز دے رہے ہیں. بائبل نے اس کا کہیں کانسیپٹ نہیں ہے, اور بائبل مقدس اس کی تصدیق کہیں نہیں کرتی, بلکہ اس کو علانیہ طور پر رد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی شہوت پرست اور لونڈے باز خدا کی بادشاہت کا وارث نہیں ہو سکتا. تو جو وارث نہیں ہے وہ بادشاہی کی منادی کیسے کر سکتا ہے؟ بھائی صاحب, اگر آپ کو سویڈن میں کسی ایسی اردو کانگریگیشن میں بحیثیت پاسبان جاب آفر کی جائے اور وہ کلیسیا کسی ایسے چرچ کے انڈر ہو جنہوں نے اس سارے کام کی اجازت دی ہو, ہومو سیکسول نکاح وغیرہ کی, تو کیا آپ اس کلیسیا میں خدمت کو کرنا قبول کریں؟ دیکھیں کئی جگہ پر ہوتا ہے عقائد کی بات ہے, ڈاکٹرین کی بات ہے. چرچز آج ڈاکٹرین بیسڈ ہے, ٹھیک ہے. رہی اب یہ آپ نے سوال کیا مجھ پر ذاتی طور پر, اس کا میں جواب دوں گا تھوڑی دیر بعد, لیکن تھوڑا اس کی ذرا بیک گراؤنڈ میں ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے میں آپ کو بتاؤں. پاکستان میں کئی چرچز ایسے ہیں جن کے ہیڈ آفسز جو ہے امریکہ, کینیڈا, برطانیہ اور یہاں بھی ہیں, اور وہ انوالو ہیں. ان کے بڑے بڑے آقا جو ہیں یہاں سے ڈونیشنز بھیجتے ہیں اور وہ ان کی تائید کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, جب یہ ہومو سیکچول لا پاس ہوتا ہے چرچ کے اندر تو یہ اس کی کرائٹیریا کیا ہے؟ کیونکہ یہاں تو آپ نے سنا یہ کیا کرائٹیریا اس کا پاس کرنے کا؟ نہیں, وہ ہیومینٹی دیکھتے ہیں وہ کہ مائی باڈی مائی چوائس, اس ٹائپ کا انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی کا یہ ذاتی فیل ہے, اگر کوئی ہے تو چرچ اس پر قدغن نہیں لگاتا. نہیں دیکھیں جیسے آپ سارے بیٹھے ہیں, ایکچولی وہ اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے لیکن ہم پریچ تو کر سکتے ہیں. ہاں, اب دیکھیے بات یہ ہے کہ جب یہ چرچ مثال کے طور پر اب آپ نے کنونشن کرنی تھی, آپ نے اسپیکر چننا تھا, کیسے چنا؟ بائی ووٹ. تو جو ہومو سیکچول لا چرچ کے اندر پاس کیا جاتا ہے بائی ووٹ ہے نا, بائی ووٹ. تو ووٹ جو ہے وہ دیتے کون ہے؟ جو کانفرنس میں ممبر گئے ہوتے ہیں ممبر, وہ پھر وہاں پہ بات ہوتی ہے اور وہاں پہ ووٹنگ ہوتی ہے. اب آپ مجھے اور ہم قریب آ رہے ہیں تاکہ ہم سارے سمجھ سکیں. اب جب ووٹنگ ہوتی ہے تو کانگریس کے لوگ ہیں جو جیسے کمیٹیز بنی ہیں ان میں سے ایک ایک کو لیا جاتا ہے, تو کیا یہ صرف نیشنل ہوتا ہے یا انٹرنیشنل کمیٹی ہوتی ہے؟ نیشنل ہی ہوگا, کیونکہ سویڈن میں جو ہوگا ہماری جو مثال کے طور پر میتھوڈسٹ کی ہے, تو میتھوڈسٹ کے جتنے بھی چرچز ہیں وہ ان میں سے ایک ان کا ریپرزینٹیٹیو گیا ہوگا, اور پھر وہاں پہ اگر وہ ووٹ ڈال دے
سارے مل کے جس کے زیادہ ووٹ ہوں وہ پاس نہیں دیکھیں بات تھوڑی سی اور اس کو سادہ کر رہا ہوں. میں جہاں تک آپ کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں اور آپ مجھے لے کر آنا چاہ رہے ہیں, ذرا مل کے وہاں چلتے ہیں. لیکن جب آ رہے ہیں سارے اکٹھے ہو رہے ہیں تو کیا یہ مثال کے طور پر یہ قانون جو بنایا جاتا ہے, یہ چرچ جب قانون پاس کرتا ہے تو پھر پورے چرچ کے لیے یا صرف ایک زون کے لیے ہوتا ہے وہ قانون؟ پورے چرچ کی باڈی کے لیے یا صرف زون کے لیے, پوری باڈی اس علاقے کے لیے یہ قانون پورے چرچ کے لیے؟ تو جب پورا چرچ انوالو ہے تو پھر پورے چرچ کی ایڈمنسٹریشن جہاں جہاں ان کے اپوائنٹڈ بندے ہیں وہ لانے چاہیے. بالکل وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے, ووٹ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ میں یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ میری مدد کر سکیں. اب پاکستان سے لوگ نہیں جاتے, جاتے ہیں دبے لفظوں میں جو مرضی ہم کہتے رہے, جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ جاتے ہیں. اور آپ کے جانے والے بھی ہیں, آپ کو پیار کرنے والے بھی ہیں, جنہوں نے ووٹ دیے ہیں. نکسن بھائی, آپ ان سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں, آپ ان کے گھروں میں کھانے بھی کھاتے ہیں, وہ بھی آپ کو بلاتے ہیں, کنونشنس میں پریچ کرتے ہیں اور ووٹ بھی دیتے ہیں. اور پھر ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا, دعائیں کرنا پسند بھی کرتے ہیں, اور ان کے بڑے بڑے نام بھی ہیں. بالکل ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اب مجھے بات بتائیں ذرا, میں اپنی ذات تک کھانے لگوں, ذرا تھوڑا سا صبر کر لیں. اب یہ سارا جب اس سیناریو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو انڈائریکٹلی خود انوالو ہیں, ہم مورگن صاحب انڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں اس ریزولوشن کو پاس کروانے میں. کیونکہ اگر پاکستان کے چرچ سے کوئی بندہ جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ جناب میں ووٹ کرتا ہوں, تب جا کے وہ آرڈیننس پاس ہوتا ہے, تو پاکستان کا اگر ایک نمائندہ انوالو ہے تو پورا چرچ انوالو ہے. جی یہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی, جب یہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں تو اکثر میجورٹی کی بنیاد پر ہوتے ہیں, سمپل میجورٹی یا 1/3 یا 2/3. تو کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ میں ذاتی طور پر اس بات کے حق میں ہوں, میرا اکیلا ووٹ ہے یا 2 یا 4 ووٹ ہیں, تو میں نے تو اس کو مطلب ایکسیپٹ نہیں کیا, لیکن چونکہ میں اس تنظیم کا ممبر ہوں, اس لیے جب وہ پاس ہو جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی مجھ پر وہ قانون لاگو ہو جاتا ہے. اگر میں اس چرچ میں رہنا چاہتا ہوں تو پھر وہ مجھ پر لاگو ہوتا ہے, مجھے ماننا پڑتا ہے. تو پھر انوالو تو ہو رہے. نہیں, میں ذاتی طور پر تو میں نے اپنا حق استعمال کیا, میں نے کہا نہیں جی میں نہیں مانتا اس کو. جہاں بات آتی ہے ہمارے اپنے انٹرسٹ کی, جی, وہاں ہم کہتے ہیں کہ سوری میں انوالو نہیں ہوں, لیکن ہوتے ہیں, یا تو اس کو چھوڑ دیں. ایگزیکٹلی سوال یہی ہے. نہیں, مجھے سمجھنے دیجیے پلیز. اگر آپ نے اجازت دی ہے بات کرنے کی, مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے سوال, پھر وہاں پہ ہی آ گیا جو انہوں نے سوال کیا تھا, کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے یہ دکھ رہا ہے کہ میری تنظیم جس کا میں ممبر ہوں وہ ایک ایسے قانون کو پاس کرتی ہے جو میرے ایمان سے متصادم ہے, بے شک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مجھے اس تنظیم کو چھوڑ دینا چاہیے. انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ اگر کوئی پاسٹر جو ہے, جیسے آپ کی انہوں نے ایک ایگزامپل لیا, سرٹنلی آپ کی ذات پہ سوال نہیں تھا, یہ ایک زید بکر کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل نہیں, تو اس کا مطلب یہ میں اس لیے اس کو کھول رہا ہوں ایگزیکٹلی سب کے لیے میرے. ہاں جی, وہ تو ٹھیک ہے کیونکہ مجھے بٹھایا یہاں گیا تو مجھ سے تو پوچھنا چاہیے نہیں جی, اور میں اس لیے اس کو زیادہ کھول رہا ہوں, الیبوریٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم سارے سیکھ سکیں. جی, میرا اس کو اس لیے تھوڑا سا اس پہ فوکس کرنا ہے کہ ہم سیکھیں. اب رہی بات, چلے وہی سے بات شروع کرتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے جی سوری میں نے تو ووٹ نہیں دیا, ووٹ تو سب نے کیا, پاس تو ان سے کیا, تو بھائی آپ چرچ کو نہیں چھوڑ دیتے, آپ وہ چرچ کو نہیں چھوڑتے, آپ وہ جگہ. اور اسی لیے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے, اے میری امت کے لوگوں ان میں سے نکل آؤ تاکہ تم ان کی حرام کاری میں شامل نہ ہو. اب رہی میری بات, میں پچھلے دنوں میں کینیڈا میں تھا. کینیڈا کے اندر ایک بہت بڑا مبلغ ہے, بہت بڑے چرچ کا پریچر ہے, وہ اسی ہومو سیکچول میں انوالو ہے. چرچ نے اسے ڈسمس کر دیا, نکال دیا اس چرچ سے, پینٹیکوسٹل چرچ ہے اسے نکال دیا. جب اسے نکال دیا تو اس نے الگ ایک سیٹ اپ تیار کر لیا. اچانک میری اس سے ملاقات ہو جاتی ہے, مجھے نہیں پتا تھا, مجھے کہتا ہے میں پاکستان آ رہا ہوں. میں نے کہا جی موسٹ ویلکم, آپ آئیں پاکستان آنے سے پہلے مجھے اس نے بتایا کہ جی میں وہ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے آج کل
ٹریڈیشنلی بات ہو تو خدا کے روح نے میرے ساتھ کلام کیا، یہ ہوا وہ ہوا، مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کو پورے پاکستان کا انچارج بناتا ہوں، یہ ہم کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، جو آپ کو پتہ ہے آج کل چکر بازی چل رہی ہے۔ اینی جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ شروع کی کہ یہ بندہ ہے کون، میں جانوں تو صحیح اس کو، تو پتہ یہ چلا یہ تو گے ہے۔ اور جب چرچ میں آیا، وہاں پاکستان میں آیا، مجھے اتنی اس نے کالز کی، ای میلز کیے کہ میں یہ کروں گا آپ کے لیے، میں یہ کروں گا۔ خداوند کے فضل سے ہم نے اس کے ساتھ ہاتھ تک نہیں ملایا، اس کا میں نے چہرہ نہیں دیکھا، حالانکہ میرے گھر کے بالکل قریب ہی ہے اور ایک بڑی منسٹری ہے، اس کے پلیٹ فارم پہ آئے دن وہ کلام سنا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج چرچز نے، اب میری ذات کی بات یا ہمارے سب کی بات یہ ہے کہ اب چرچز نے جہاں انہیں فائدہ ہے فائنینشلی، جہاں انہیں فائدہ ہے کہ جہاں سے انہیں کچھ ملے گا، پیسہ ملے گا یا ریلیشن شپ اچھے ڈیولپ ہوں گے، وہاں ڈاکٹرن کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چرچ کو کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے، وہاں وہ کام کر جائیں گے۔ اور یہ پاکستان کے اندر تیزی سے ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کی منسٹریز بغیر دیکھے، بغیر سوچے سمجھے انٹرنیٹ پہ لوگوں کے ساتھ روابط کرتے ہیں، اور وہ لوگ تو آنا چاہتے ہیں، وہ تو اپنی پروفائل کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں، پریچ کرتے ہیں، کلام سناتے ہیں، واپس جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ جی ہم گے ہو کر یہ کر کے ہیں، اور پاکستان کے لوگوں کو پیسہ مل رہا ہے۔ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر ہے، جہاں وہ پیسہ دیتے ہیں لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور رہی بات، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، ہم تو بائبل مقدس کے مطابق کئی جگہوں پر میں پریسبیرین چرچ میں بورن پریسبیرین چرچ ہوں، کئی عقائد میرے اپنے والد کے ساتھ نہیں ملتے تھے، تو میں تو سیونتھ ڈے میں پڑھا ہوں، وہاں تھوڑی دیر میں نے کام کیا، لیکن جو بائبل نے سچائی مجھے نظر آئی ہے، عقائد پہ میں کمپرومائز نہیں کرتا، ببلکلی کمپرومائز ہم نے کیا ہی نہیں ہے۔ خداوند کا فضل ہے، اتنے سال گلیوں کے اندر میں نے پریچنگ کی ہے، گلی کے اندر سروسز کی ہیں، اگر عقائد پہ میں کر لوں کمپرومائز تو آج جو مرضی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج دنیا عقائد پہ کمپرومائز کر رہی ہے، بائبل پہ کمپرومائز، اور حقیقت میں آج کمپرومائز گاسپل ہی ہے، ویری سوری ٹو سے کمپرومائز گاسپل ہے، کہ جس طریقے سے مرضی بائبل کو موڑ توڑ کے بیان کیا جاتا ہے اور اپنے مطلب اپنے فائدے ان میں سے نکالے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہومو سیکچوئل بھی یہی ہے کہ اپنے فائدے نکال رہے ہیں لوگ۔ بھائی صاحب، اگر ہمارے بچوں میں سے کوئی بچہ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں، آپ سے پہلے اسی تعلق سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو، جیسے میں ایک تنظیم کا ممبر ہوں، اگر وہ تنظیم اس سارے عقیدے کو مانتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس تنظیم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر میں نہیں چھوڑتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس تنظیم کے ساتھ غداری کر رہا ہوں۔ اگر وہ مجھے کچھ فائدہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یا میں خدا کو دھوکہ دے رہا ہوں یا اس تنظیم کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے جی، تنظیم کو دھوکے کی بات ہے، بائبل مقدس ہمیں بتا دیا آپ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ صحیح، یہ آپ اپنی ذات کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، خدا کو تو بعد میں دھوکہ دے گا نا، ذات کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور آپ جہاں سیٹسفائڈ نہیں ہیں، یا یہ دوسرے لفظوں میں بہت بڑی ریاکاری ہے، بہت بڑی ریاکاری یہ ہے کہ آپ اس کو مانتے بھی نہیں ہیں اور ان کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں۔ اور یہی مکاشفہ کی کتاب میں جب خداوند نے کلام کیا 18ویں باب کے اندر، وہاں پر لکھا تھا کہ ان کی حرام کاری کے اندر سے نکلو، میری امت کے لوگوں ان میں سے نکل آؤ۔ چیلنج خدا دیتا ہے، نکلو ان کے اندر سے۔ تو اگر کوئی نہیں نکلتا اور اس کے ساتھ رہتا ہے تو ان کی حرام کاری میں شریک ہے، سیم ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ تھینک یو۔ اب رہی بات جو آپ نے کہی بچوں کی، کہ جی بچے جو ہے اگر ہو جاتا ہے اس میں ہو جاتا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ بالغ ہے، بچہ بالغ ہے، اور بچہ جب بالغ ہے تو اسے چوائس کا حق ہے کہ وہ برا بھلا دونوں جانتا ہے۔ اس میں ایک جو فیلئر ہے تھوڑا سا، پتہ نہیں آپ اسے کیسے لیں گے یا کسی کو کیا کہیں گے، وہ میرا ہے، پیرنٹس، وہ میرا ہی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ بائبل جب ہمیں سکھاتی ہے کہ بھائی تم ان کی تربیت کرو، اور جب ہم ان کو تربیت نہیں کرتے، اب دیکھیں ہمارے جو جوش بچے ہیں یا مسلمان بچے ہیں، اب مسلمان بچے جو ہم انہیں کہتے ہیں جی بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں، ریجرڈز ہیں، ٹیررسٹ، جو ہمارے منہ میں آتا ہے کہتے رہتے ہیں، لیکن ایک جو کوالٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے بچے کو پڑھانا ہے، سکھانا ہے، اسی پہ اس نے عمل کرنا ہے۔ اگر حجاب کی بات آتی ہے تو آپ اتنی بچیاں لے کے حجاب کیا
ڈپینڈ کرتا ہے پیرنٹس پہ. اور اگر خدا نہ کرے کہ اس پہ پڑ جاتا ہے تو اس میں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو وہ بالغ ہے, ایک تو ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں جو ہمارا سب سے بڑا ٹول ہے. دوسرا ہم ان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں, اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو انہیں چھوڑ دیں. یہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اس کا حل نہیں ہے. اب دیکھیں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میری خاطر تمہیں اولاد کو بھی چھوڑنا پڑے گا, ماں باپ کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا. جو مجھے عزیز ہے, جو مجھ سے زیادہ عزیز دوسروں کو رکھے گا, وہ میری بادشاہت کے لائق نہیں ہے. میں کچھ یہ کہنا چاہتا ہوں. بہت سی میں کچھ تنظیموں کے بارے میں جانتا ہوں, تنظیموں نہیں ہم کہہ سکتے ڈینومینیشن چرچز کے بارے میں, جو اس قانون کو نہیں مانتے, لیکن ان کے لیڈران, ٹھیک ہے, وہ اس گناہ میں انوالو ہیں اور پورنوگرافی کے اور یہ سارا کچھ وہ کرتے ہیں. ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی تنظیم تو نہیں مان رہے, لیکن انڈیویجول ان کے لیڈران جو ہے وہ ایسا گناہ کر رہے ہیں. بائبل میں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی ایسے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ اوپن ہے, یہاں پہ اوپن ہے, وہاں پہ در پردہ بھی ہوتا ہے. اور دوسری بات, ہم بعض اوقات کوئی ایسے غلط چیز اسٹیپ اٹھاتے ہیں لوگ, اور ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. جیسے پاکستان میں ایک بہت بڑے لیڈر نے خودکشی کی, اپنے آپ کو گولی ماری, اور اس کو لوگوں نے بہت سارا انہوں نے دیکھا کہ جی یہ سمپتی دکھائی ہے, اس نے یہ کیا, اس نے قوم کے لیے یہ کر دیا, اس نے قوم کے لیے اپنی جان قربان کر دی. حقیقت میں ایسا نہیں تھا. صحیح, حقیقت یہ نہیں تھی, حقیقت در پردہ کچھ اور تھی. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے اچھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہی, میرا جواب وہی ہے مختصر, کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے اور ایسی ریاکاری میں داخل بالکل نہ ہو. یہی ایک مختصر چیز. سادہ ایک بات یہ ہے کہ جب لیڈرز کی بات ہم کر رہے ہیں تو لیڈرز میں یہ ہے کہ خدا دو قسم کے لیڈر دیتا ہے, ایک اچھا لیڈر اور ایک برا لیڈر. دونوں لیڈر خدا کی طرف سے, برے لیڈر بھی خداوند کی طرف سے ہیں اور اچھے لیڈر بھی خداوند کی طرف سے ہیں. اب دونوں لیڈرز جب خدا دیتا ہے تو اب جو آڈینس ہے یا کانگریگیشن ہے ان کا رویہ کیا ہے, اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. کئی مرتبہ ہم اپنے پاسٹر کو, اپنے لیڈر کو ڈسکس کرتے ہیں, اور اتنا ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے سامنے جا کے کہنے کی ضرورت نہیں کرتے, اس کے منہ پہ کہنے کی ضرورت نہیں کرتے, اس کے پیچھے سب کچھ کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں, یہ ہمارا رویہ جو ہے یہ مخالفت ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ تو مخالفت ہے. اوکے, یہ مخالفت ہے, ہم کہتے ہیں, لیکن یہ مخالفت نہیں ہے, یہ منافقت ہے. مخالفت اور منافقت میں ہمیں فرق ہی نہیں ہے. ہم منافق ہیں, مخالف نہیں ہیں. ہم کرتے گئے ہیں اسی پاسٹر کو جو یہ کر رہا ہے, کبھی اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتے جناب آپ یہ کر رہے ہیں, بلکہ کہتے ہیں جی بھائی صاحب ویری گڈ, اور یہاں تک ہاتھ بھی چومتے ہیں, گلے بھی لگاتے ہیں, اور کہتے ہیں واہ بھائی صاحب ٹائم تو نہیں خوبصورت لائی جی, سور تھی وہ پیر ہی پایا ہے. اور آج جڑا کلام تو سنایا سی جناب پھٹے چک چھڑے, اور جب وہاں جاتے ہیں کلام میں نے کھے سنایا ہے, یہ کرتوتاں دیکھو. تو یہ کیا ہے؟ منافقت ہے. مخالفت وہ ہوتی ہے جو منہ پہ کی جائے, مخالفت وہ ہے جو منہ پہ کی جائے, منافقت وہ ہے جو پیٹھ پہ چلی جائے. تو ہمارے رویے یہ ہے, دونوں لیڈر خداوند کی طرف سے, خدا نے اس لیے وہ لیڈر دیا ہے کہ تسی بھی مردے رہو ہیں جی, کیونکہ بولنا نہیں نا, آپ قوم نے بولنا نہیں ہے, اور جب قوم بولے گی نہیں تو لیڈر ایسے ہی رہیں گے. یہاں تو کوئی ناتن پیدا ہو نا, یہاں تو کوئی ناتن پیدا ہو اور جا کے ڈائریکٹلی کہے کہ تو نے یہ کیا ہے, تو یہاں پھر چپ کر کے اس کی منافقت کرتے رہیں, اور نقصان کیا کس کا کر رہے ہیں؟ اس کا تو نہیں نقصان ہوگا, آپ اپنی نسل کا نقصان کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے آپ اپنے بچوں کو متنفر کر رہے ہیں. جب آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے پاسٹر کو ڈسکس کرتے ہیں, لیڈر کو ڈسکس کرتے ہیں, تو آپ اپنی جنریشن کا نقصان کر رہے ہیں. اس کا کچھ نہیں جانا, وہ تو کر رہا ہے جو کر رہا ہے, اور وہ خدا کی طرف سے. اب یہ ہضم کرنے والی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں, نہیں, خدا کی طرف سے وہ اپوائنٹڈ ہے
جس دن آپ نے اسے اپنے بطور لیڈر لیا تھا تو آپ نے آپ کا فیصلہ تھا کہ یہ ہمارا یہ لیڈر ہوگا، تو خدا نے اس فیصلے پر مہر لگائی، اس کو اڈین کیا، اس کو مسا کیا۔ داؤد نے جس دن ساؤل جس دن مسا ہوا تھا اور خدا کا روح ساؤل سے جدا ہو گیا، ناپاک روح سے آگے بدروح نے اسے آگے جا کر لیا تھا، بدروحیں اس پر تھی، اور جب وہ داؤد کو مارتا ہے تو داؤد اس کے لیے گاتا ہے تو بدروح اس سے چلی جاتی ہے اور خدا کا مسا آتا ہے۔ لیکن بعد میں بائبل میں کہ جس دن داؤد کے ہاتھ میں خدا نے ساؤل کو کر دیا تو ایک شخص نے کہا کہ ساؤل تیرے ہاتھ میں ہمارے سے، تو اس نے کیا کہا تھا؟ خدا نہ کرے میں خدا کے ممسو پر ہاتھ اٹھاؤں۔ تو وہ تو بدروح گرفتا تھا یا نہیں لیکن ممسو تھا، خدا کا نہیں؟ جو میرا سوال ہے تھا یا نہیں؟ تھا، وہ بدرو گرفتہ تھا۔ منظور تھا، ہم مانتے ہیں، لیکن جو اس کی کرنٹ سچویشن تھی، کرنٹ پوزیشن تھی، وہ کیا تھی؟ ایول اسپرٹ پوزیسڈ تھا، ناپاک روح اس کے اوپر ہے، خدا کا روح سے چھوڑ چکا ہے۔ تو داؤد کیا کہتا ہے؟ داؤد یہ کہتا ہے خدا کی طرف سے یہ خاتم ہے، یہ ممسوح ہے۔ سو جب آپ لوگ ایک شخص کو اڈین کرتے ہیں، لیتے ہیں، چرچ کے اندر لیتے ہیں اور اس کے پیچھے ہم دعا کرتے ہیں، تو اس کی جو برائیاں ہیں نا، یا وہ کرنا چھوڑ دیں یا اس کے منہ پہ کریں، یا اس کی برائیاں پیٹھ پیچھے کرنا چھوڑ دیں یا اس کے منہ پہ کریں۔ تیسرا حال یہ ہے وہ چرچ ہی چھوڑ دیں۔ تین حال ہے، یا اس کے ڈائریکٹلی سامنے جا کے کریں یا اس کی برائی چھوڑ دیں ایز اٹ از، جیسا وہ ہے آمین اس کے پیچھے کریں، یا چپ کر کے چیئر سے اٹھے دوسرے چرچ پہ چلے گئے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اور ہم کئی مرتبہ ڈرتے اتنے ہیں، ڈرپوک اتنے ہیں، بزدل اتنے ہیں، منافق اتنے ہیں کہ وہاں جگہ بھی نہیں چھوڑتے، جگہ بھی نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں جی کون کدھر جائیے۔ تو یہ ہے سچویشن۔ بھائی صاحب کل آپ نے ہمیں بتایا کہ خدا نے یسوع سے اس عورت کو معاف کر دیا جو عین فیر کے وقت پکڑی گئی، لیکن متی 5 باب اس کی 31 اور 32 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک مسیحی اپنی بیوی کو حرام کاری کے باعث طلاق دے سکتا ہے۔ اس عورت کے لیے اتنی بڑی سزا خدا نے کیوں رکھی جبکہ پہلی کو اس نے معاف کر دیا؟ کہ یہاں ریلیشن شپ کس کے ساتھ ہے؟ معاف کون کرنے والا ہے؟ خدا۔ بندہ معاف کر رہے ہیں، خدا معاف کر رہے ہیں۔ جا میں بھی تجھ پر کوئی الزام نہیں لگاتا، اس کا ریلیشن یسوع کے ساتھ کیا تھا؟ ہسبینڈ وائف نہیں، کیا تھا؟ بیٹی، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے میری بیٹی ہے۔ نہیں لیکن اس نے کہا جا بیٹی، نہیں، بیٹی کو تو نہیں پتا میں بیٹی ہوں۔ ایک گناہ گار اور ایک نجات دہندہ کا۔ ایگزیکٹلی، ہاں ٹھیک۔ یہاں ایک سیویئر ہے اور ایک سین کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ تو وہاں ایک ریلیشن شپ ہے۔ اب یہاں بات آتی ہے نا حرام کاری کی، یہاں ایک الگ ریلیشن شپ ہے، اور وہ ریلیشن شپ کیا ہے؟ میاں بیوی کا، ہسبینڈ وائف کا۔ ہسبینڈ وائف میں ریلیشن شپ کا جو بات ہے وہاں سیویئر اور سینر کا نہیں ہے۔ وہاں وہ کہتا ہے جا تیرے گناہ معاف ہے، یہاں وہ کہتا ہے کہ اگر چھوڑنا ہے تو کس صورت میں چھوڑ؟ حرام کری، کب چھوڑ؟ جب وہ حرام کرے۔ کیسے تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ جب تو آنکھوں سے آپ جانتے ہیں، بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ یہودیت میں بالکل وہ پڑھوا نہیں، اب تھوڑا میں ذرا زناکاری کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ جب سہاگ رات ہوتی تھی، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، چادر بچھائی جاتی تھی، یہ کلام میں لکھا ہوا ہے، بائبل کی میں بات کر رہا ہوں، بائبل کی بات، اور اگر اس کے کنوارا پن کے نشان نہ ظاہر ہوتے تو اسے چھوڑ دیا اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب میرے ساتھ رہیے، میں وہاں تک لیتا ہوں، ہاں جی یا تو پھر مجھے نہیں بھائی صاحب ٹکٹ دے کے بلایا جی، ہم تو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں بھائی صاحب۔ بات یہ ہے کہ اس کے نشان ظاہر ہو تو کیا کریں اسے، اور وہ چادر لے جائی جاتی تھی مجمع کے رقم۔ ہاں جی بالکل، آج بہت سے ممالک میں، بہت سے معاشروں میں، خاص کر مڈل ایسٹ میں یہ رواج ابھی بھی جاری ہے۔ وہ چادر بزرگوں کو دکھائی جاتی تھی کہ جناب یہ ہے سلسلہ سارا، اینی ہو، تو وہاں اسی دن فیصلہ ہو جاتا تھا کہ یہ بیوی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اب رہی بات حرام کاری کی، تو آئی وٹنس جو ہے وہ ہے اس کا شوہر، نہ کہ
اے جی میرے دیور نے آکھیا ہے, جیٹھ نے آکھیا ہے, فلانے نے آکھیا ہے, فلانے نے آکھیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شوہر اپنی بیوی کو ریڈ ہینڈڈ پکڑ لے اس کی پابندی کا اسے چھوڑ. بھائی صاحب کلام میں یہ بھی تو ہے کہ 7 کی بار 70 بار معاف کر. چل میں تو یہاں پر آگے معاف کر رہے ہیں. آگے مجھے جانے دیں. اچھا آگے ذرا مجھے جانے دیں. میں جی مائنڈ نہ کیجیے سارے, مثال دیں. یہاں سے باہر نکلیں, پاکستان آئے. پاکستان میں آپ کی بیوی چل رہی ہے آپ کے ساتھ, چلے پاکستان میں کیا یہاں بھی چل رہی ہے, اور آپ کی بیوی کا وہ ہاتھ پکڑ کے سائڈ پہ لے جائے, برا لگے گا. گولی مار دیں گے. صرف برا لگے گا, گولی سی ویسے یہ صرف برا لگے گا. یہ وہی بات برا لگے گا تو گولی ماری جائے گی. بہت 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 زیادہ ناقابل برداشت. ناقابل برداشت. اسے کیا کہیں گے, اس رویے کو کیا کہیں گے؟ ہاتھوں سے گرا ہوا. یہ غیرت کا چلے میں اور اس کو سادہ کر لیتا ہوں. ہسبینڈ ہی ہے, ہسبینڈ جا رہا ہے کہ خوبصورت لڑکی آئی ہے, اس نے ہسبینڈ کا ہاتھ پکڑا اور اسے سائڈ پہ لے گئی ہے, اور بیوی ساتھ ہے, کیا ہوگا؟ چھوڑے گی نہیں. نہیں اب انہوں نے دیکھا پانی آ گئے سارے اینی گل اتنا برداشت ہے, اتنی برداشت ہے, اور یہ نیچرل ہے, یہ نیچرل ہے. اب دونوں کے اندر یعنی میاں بیوی کے اندر کوئی تیسرا کوئی جینڈر کوئی بھی ہے, کوئی بھی اس پہ آئے تو ہم جیلس فیل کرتے ہیں, اور ایکسٹریملی جیلس ہوتے ہیں. اتنے جیلس ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ انہوں چھڈا ہی نہ. اور اسے غیرت بھی کہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں تیرا خدا غیور خدا, جیلسی گاڈ, غیور خدا. تو یہ غیرت کا جو آخری درجہ ہے وہ یہ ہے, اور غیرت کے نام پہ تو قتل بھی معاف ہو جاتے ہیں. غیرت کے نام پہ قتل معاف ہو جاتے ہیں. اب جو بیوی اپنے شوہر کو ریڈ ہینڈڈ پکڑے, یا جو شوہر بیوی کو ریڈ ہینڈڈ پکڑے, مجھے بتائیں کہ اس کے جو اندر کے جذبات ہیں وہ کیا ہیں؟ اور میں نے پاکستان کے اندر کئی کیسز ایسے دیکھے ہیں جس نے ایٹ دا اسپاٹ شوٹ کر دیا. لتو بھی نہیں تو میری بھی نہیں. مورگن صاحب, غیرت کے نام پہ قتل تو سنے ہی ہوئے ہیں نا. جی جی. ٹی وی پہ اکثر دیکھتے ہیں کہ غیرت کے نام پہ قتل ہو رہے ہیں, وہ دالتا بھی معاف کر رہے ہیں, وہ غیرت کے نام پہ کر دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک ایکسٹریم پہ جا کے کہا کہ یہاں چھوڑ سکتے ہیں, لیکن موسیٰ کو خداوند نے کہا تھا کہ تم اسے طلاق دے دو. کیوں؟ وہ سخت دلی تھی, لیکن تمہاری سخت دلی کے سبب سے کہا تھا. لیکن اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر یہ ایک انسانی تقاضا ہے, جتنے مرضی پادری بن جاؤ, جتنے مرضی اسپرچول بن جائے, جتنے مرضی بن جائے, جب آپ کی بیوی اور آپ کا ریلیشن شپ ہے اس کے اندر کوئی مذہب نہیں, کوئی کتاب نہیں, کوئی کچھ نہیں. اس کے اندر آپ کے جذبات ہیں, آپ کے احساسات ہیں, اور جو آپ کی جبلت کے اندر باتیں ہیں نا وہی نکلیں گی باہر. اس میں کوئی مذہب نہیں رہے گا. جی وہ بائبل میں پروفٹ عزائیہ, اردو میں کیا کہتے ہیں, اس کو خدا نے کہا کہ تو کے ساتھ شادی کر, اور اس نے شادی بھی کی, اور اس کے بعد بھی وہ حرام مکاری میں انوالو رہی اس کی بیوی, اور اسے پتہ تھا, لیکن پھر بھی چھوڑے. دیکھیے اس کا جو خدا نے وہاں پر اس کو کہا, یہ حکم دیا کہ تو اپنے لیے ایک بدکار بیوی لے کے آ, اور پھر اس سے حرام کر اولاد پیدا کر. اس میں خدا کا اس کو سمجھانے کا, قوم کو سمجھانے کا ایک مطلب تھا وہاں پر, کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا کیا, یہ مطلب تھا خدا کا. اس کو آپ اس کانسیپٹ اس کانٹیکسٹ میں نہیں. اچھا دیکھیں, ہوشیہ کو خدا نے جب کہا تھا نا کہ تو لے کر آ, کہا گیا کہ ایک بدکار کو کیا کہیں گے, جسم فروش, فحاشا. تو آپ اس کو مجھے بتائیں جو ہے یہ, اسے تو کو کیا کریں گے؟ اب جائیے اڈے پہ رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جب میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں پاکستان کے اندر اکثر فلموں میں ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے, انڈین فلمز ہوں پاکستانی ہوں, کہ طوائفوں کے ساتھ شادی کوئی نہیں کرتا, اور جو طوائف کے ساتھ شادی کرتا ہے, شادی لوگ کہتی ہیں, طوائفیں یہ کہتی ہیں جو ہمارے ساتھ تو کوئی شادی کرتا نہیں, تو کوئی ہیرو نکل آتا ہے یا کوئی ایسا دکھاتے ہیں اسٹوریز کے اندر, اور جینون بھی ہے.
کہ وہ اس سے شادی کر لیتا ہے. تو جب وہ شادی کر لیتا ہے تو اس کی جو انٹریکشن ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ اچھا ہو جاتا ہے, لیکن جب کبھی یاد ستاتی ہے یاروں کی تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے. یاروں کی جب یاد ستاتی ہے پرابلم ہو جاتا ہے. خدا نے اس کا مائنڈ پریپیئر کیا ہوا تھا کہ وہ ہے ہی بدکار. جی بالکل. اب جب ہے ہی بدکار تو وہ بھاگ کے چلی گئی یا پھر جا کے وہ کام شروع کر دے, وہ لایا تو وہیں سے. لیکن ایک چیز ہے آخری جو بات خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا, 3 مرتبہ بھاگی ہے, 3 مرتبہ اپنے اڈے پہ واپس گئی ہے. جب لاسٹ مرتبہ وہ گئی ہے نا 3 بچے اس کے پیدا ہو چکے تھے, تو خدا نے اس سے کہا کہ اب تو نے اس کو خریدنا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ خریدنا ہے. اور اس کو کہنا ہے کہ پہلے تو میری بیوی تھی, اب زر خرید بیوی ہے, اب بھاگ کے دکھا. پھر بھاگی قیمت دے کے. تو یہ وہ جیسے مورگن صاحب نے بتایا کہ یہ ایک سٹوری الگ ہے, لیکن یہاں بھی جذبات کی بات ہو رہی ہے, یہاں بھی احساسات کی بات ہے. اس کا مائنڈ جو ہے وہ آلریڈی پریپیئر ہے کہ یہ ہے پراسٹیٹیوٹ یہ کرے گی کیا, یہی تو کام کرے گی, اس سے کیا تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک جو جینون آپ کی اہلیہ ہے جو کماری بیوی ہے, کماری بیوی جس کا تذکرہ بائبل کے اندر ہے, اگر وہ ایسا کرتی ہے تو بائبل میں لکھا اسے چھوڑ دو. شوہر کے ساتھ بھی یہی ہے کہ شوہر کو دودھ نہ لاتا نہیں. تو جی پلیز. پھر یہ لفظ کیوں آیا اٹھ اور بیوی زنا میں کرتی ہے, تو اس کے لیے ایک شرط ہے کہ اگر وہ زنا کرتی ہے تو اسے چھوڑ دے. تو اگر خاوند زنا کرتا ہے تو یہی قانون اس کے لیے بھی پاکستان میں بولا ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں وہ بڑا دودھ نہ لاتا ہے. لیکن پاکستان ایک شوہر جو حرام کاری کے باعث بیوی کو چھوڑ دیتا ہے تو کیا وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتا ہے؟ شوہر بھی جس کو چھوڑا جاتا ہے وہ بھی شادی کر سکتی ہے طلاق شدہ. کلام بڑا صاف ہے جی. کلام کی بات جو ہے نا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ کلام میں لکھا ہے وہ اوتھینٹک ہے. جو قانون ہے یہ جو آدمی کی سوچ ہے, نہیں ایسا بھی کر لیں تو ایسا بھی کر لیں, وہ انسانی سوچ ہے. لیکن جو کلام کہتا ہے کلام کی بات وہی ہے جو ہے. بائبل کا اس کا سادہ فیصلہ ہے, میں کسی چرچ کی بات نہیں کر رہا. سادہ بائبل کا فیصلہ ہے کہ جو شخص بیوی کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ کسی اور سے شادی کر لیتا ہے, شوہر وہ اس سے زنا کرتا ہے, اور جو چھوڑی ہوئی ہے وہ زنا کرواتا ہے. نہیں وہ زنا کرواتا ہے, وہ زنا کرواتا ہے. جیسے فحاشا کے اڈوں کے اوپر ریٹ طے کرنے والے ہوتے ہیں نا بائبل میں, یہاں تک اس کو کہہ دے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے شوہر کبھی ایسے. ہاں کیونکہ اس نے اپنی بیوی آگے ترقی کر دیا نا, تو وہ اب وہ پریکٹیکل زنا کروا رہا ہے اس سے زنا. تو پھر ان کا فیوچر کیا ہے بعد میں پاکستان؟ اس کا مطلب کلام تو اجازت نہیں دیتا کہ وہ شادی کرے, تو وہ کیا کیسے؟ بائبل میں پہلی بات بائبل میں طلاق کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بائبل میں طلاق کا کانسیپٹ نہیں ہے, اور یہ آخری حد ہے بائبل میں, آخری حد جہاں انسان اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بہت کم کیسز ایسے ہوتے ہیں, بہت کم, شاید 100 میں سے ایک بھی مشکل ایسا کیس جب ایسا ہو اور وہ چھوڑ دے. ورنہ تو ویسے ہی چھوڑے جاتے ہیں کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, میرے فلاں ہو گیا, یہ مجھ پہ یہ کہتا ہے, مجھ پہ وہ کہتا ہے. بائبل میں ہر بات کے لیے برداشت. تو پھر یہاں پر بھی کو چاہیے تھا کہ وہ کہتا ہے کہ تو برداشت کر یا معاف کر دے. نہیں, یہاں برداشت نہیں وہ کر سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں وہ برداشت نہیں کر سکتا. میرے ساتھ ایک پریکٹیکل ہوا ہے, میں آپ کو ذرا اس پریکٹیکل کی سٹوری بتاتا ہوں. ہمارے چرچ کا ایک ممبر ہے, اس کی وائف جو تھی سامنے دکاندار تھا, اس کے ساتھ اس کا ریلیشن ڈیولپ ہو گیا. ایک رات اس نے اپنی وائف کو ریڈ ہینڈڈ پکڑ لیا اس شخص کے ساتھ, معاف کر دیا, چھوڑ دیا, وہ چلا گیا گھر. کچھ ماہ کے بعد پھر ایسا ہوا, پھر اس نے ریڈ ہینڈڈ پکڑ لیا, پھر چھوڑ دیا. کچھ مہینوں کے بعد وہ عورت بھاگ گئی, 4 اس کے بچے, وہ بھاگ گئی. تو مجھے کہتا ہے پادری صاحب میں کی کرا, میں نے سمجھانے کی کوشش کی, سو اینڈ سو. اس نے نا کچھ مہینے انتظار کیا, جب مجھ سے کام نہیں ہو رہا, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, میں نے سال 1 لگ بھگ انتظار کیا.
کہ وہ شاید واپس آ جائے. اس کے منتیں کرتا تھا آ جا تیری مہربانی کچھ نہیں کہوں گا یہ ہے وہ ہے. کچھ نہ ہوا. آخر کار اس کی شادی کر لی. جب اس نے شادی کر لی تو تھوڑے دنوں کے بعد وہ بھی آ گئی. اب دونوں ایک گھر میں. اب محبت اس کی نے جوش مارا, اسے طلاق دے دیا دوسری کو, جو بعد میں کیا اسے طلاق دے دیا. وہ گھر میں آ گیا. اب وہ پھر رہنا شروع ہو گئی. اسے پھر دورہ پڑا. 2-3 ماہ کے بعد پھر بھاگ گیا. یہ جینوئن واقعہ آج بھی ہے. عادت پڑ جاتی ہے نا. اور وہ پھر اسی کے ساتھ بھاگ گئی. دوست کے ساتھ جب وہ بھاگ گئی تو پھر اس کی منتیں اس نے کی کہ جناب آ جاؤ گھر, آ جاؤ گھر, آ جاؤ گھر. وہ پھر گھر آ گئی. اب وہ دونوں رہ رہے. تو بات یہ ہے کہ کئی ہمارے ہمارے کلچر میں اسے غیرت کہیں گے یا بغیرت کہیں گے؟ مجبوری, یہاں پر یہ تو بغیر مجبوری ہے. کس بات کی؟ جس طرح یونا 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا, اسی طرح ابن آدم بھی قبر میں 3 دن رہے گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جو تھا ان کی ڈیتھ فرائیڈے کو ہوئی اور سنڈے کو وہ جی اٹھے. تو یہ 3 دن کس طرح وہ بتاتا ہے کہ کمپلیٹ ہوئے؟ بات یہ ہے کہ اگر میں حقائق کی بات کروں گا جان تو آپ کو شاید میں بات کریں. اگر حقائق کی بات کروں گا, میں کہتا ہوں کہ یسوع مسیح جمعے کو مصلوب نہیں ہوئے. مانے یس لوگ کا جواب دیں, سن لو گئے. نہیں وہ سرچ کرنا. سرچ کرنا. میں کہتا ہوں یسوع مسیح جمعے کو مصلوب ہی نہیں ہوئے. چلے بائبل میں لکھا ہے. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس میں ڈیپتھ میں جو, لیکن مختصر صاحب کو بتاؤں گا کیونکہ بہت پوری ایک اسٹڈی ہے اور یہ آپ تک پہنچانا کم از کم 2-3 گھنٹے ہے, جس پہ آپ کو کتابوں سے ہسٹری سے ریسرچ کروانی پڑے گی. لیکن آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ خود بھی کر سکتے ہیں. میں اس لیے کلو آپ کو دے دیتا ہوں. اب مجھے بتائیں جوش کے اندر سبت ہے, ہاں جی, کون سا دن؟ سبت. اب وہاں پر لکھا ہے کہ سبت کا دن, اور وہ سبت کا دن کیا ہے؟ تیاری کا دن. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات مجھے ایک بات بتائیں کہ یہودیوں میں سبت ہے کتنے؟ ہاں کتنے ہیں؟ یہ تو پرابلم ہے. سبت ایک نہیں ہے. نہیں, سبت ایک نہیں. ویکلی سبت ایک ہے, لیکن اس کے علاوہ ایئرلی سبت ہے. بائبل میں کہا سبتوں کی بابت ہاں جی, تیرے پہ کوئی الزام نہ لگا. تو سبت جو ہے نا, یہ ان کے اندر سبت ایئرلی بھی ہے اور پھر ویکلی بھی ہے. اور عید فصح کے موقع پر ایئرلی سبت بھی تھا اور ویکلی سبت بھی تھا. ایک ویک میں 2 سبت ہے. اب یہ مشکل ہے تھوڑا سمجھنا, یہ مشکل ہے تھوڑا سمجھنا کہ ایک ہفتے میں 2 سبت ہو رہا. یہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری بات کو ذرا آرام سے سمجھیے گا. ہوتا پتہ یہ ہے کہ یہاں پہ پریچر آگے بات کر دیتا ہے اور سارا سال وہ سیٹی ہوتے ہیں, پڑھتے کوئی نہیں, نہ جانتے نہیں. انہیں کیا انہیں وہ بھائی تھی لیکو جا کے ریسرچ نہیں کرو بھائی اس کی بات کو آپ دیکھیں, اسے جانتے سے اسے کہاں سے ہم وہ نہیں سنتے. اس نے کہا اس نے کہا اس نے وہ پیچھے زیادہ پہ جاتے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہوں گا سال میری جان چھڑ دیا جی, 2 منٹ کا کام ہے. تو آپ کو اپنا سال گنوانے کا ٹائم نہیں ملے گا. آپ صرف 2 منٹ کے لیے ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ جس دن یسوع مسیح مصلوب ہوئے کون سا سبت تھا, ایئرلی سبت تھا یا ویکلی سبت تھا. سر وہ میں نے سرچ کی ہے لیکن اس میں یہ سبت کا ذکر نہیں بتاتے جیسے آپ کلیئر کریں. وہ ہمیں بتاتے ہیں جوش کا ٹائم پیریڈ. آپ وہاں جائیں نا, میں تو 3 دن 3 راتوں کی بات ہی نہیں کر رہا. میں نے کی ہے ابھی تک, بتائیں میں نے کی ہے. میں نے تو آپ کو کہا سبت کی بات کی ہے. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ جس ویک میں عید فصح ہے اس ویک میں سبت کتنے ہیں اور کون سا تیاری کا دن ہے. جس دن آپ یہ جان لیں گے 3 دن 3 راتیں
شام تک معلوم کریں, نہیں شام تک معلوم کریں میں آپ کو بتا کیوں, وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ ابھی آپ سارے یہاں بیٹھے, میں آپ کو کہتا ہوں یسوع جمعے کو مصلوب ہی نہیں ہوا, تو میرے مارو گے, سارے پیو دادے پٹھے سمجھ گئے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ 2 بات, صرف بڑا بات کو بڑی بات نہیں میں نے کہی. میں 13 تاریخ تک کہتے جی 13 تک اگر نہ جواب ملے تو میرے پڑھنا, صرف کیا آپ نے کرنا پہلے مانو کون سا جس سبق؟ ویک میں یسوع مسیح مصلوب ہوئے اس ویک میں سبت کے دن, اور انٹرنیٹ پہ آپ جائیں آرام سے مل جائیں. اور کوئی کوشچن, میں اس لیے اس کو کھولنا نہیں چاہ رہا کیونکہ کئی مرتبہ یہاں پرابلم ہو جائے گی. کسی اور کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. لیڈرشپ ہے, لیڈرشپ کے اندر اتنا بڑا فقدان ہے کہ چور دروازے سے سارے لیڈر آ رہے ہیں معافی کے ساتھ. آپ دیکھ لیں ان کی ایجوکیشن دیکھ لیں. آج پاکستان کے اندر وہ بندہ جس کے ساتھ وہ گورا ہے وہ لیڈر ہے. کلام کی بات نہیں ہے, گورے کی بات ہے. اس کے پاس لوگ جائیں گے اور آپ اس سے جب بات کریں گے تو ان اردو پڑھنی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. دوسری بات, آج جس سے جتنے پیسے دیں اس حساب سے نکاح کروائیں, اس حساب سے طلاق لیں. میں یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں اور یہ بڑی میں اچھی بات ہے. کیتھولک چرچ پہ میں بڑا خوش ہوں, دوسرا نکاح ہی نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. ڈاکٹریٹ کیا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے, میں صرف اس بات کی بات کر رہا ہوں. باقی چرچز کیا کہتے ہیں؟ پیسے. یہ جو چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر منسٹریز ہیں انہوں نے تو ستیہ ناش کر دیا. ہاں جی, اور وہ ریٹ طے ہوتے ہیں جی, اچھا جی نکاح یہ دیں گے, یہ دیں گے. اور پاکستان نے ایک نیا کام شروع کر دیا. پاکستان میں 500 روپیہ آپ دیں حکومت پاکستان کو, آپ کو رجسٹریشن ایشو کر دیں گے آپ کا چرچ ہے یا نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے چرچ رجسٹرڈ کروانا تھا تو میں نے کہا جی میرے پاس تو ابھی زمین ہے, چرچ نہیں ہے, چرچ بلڈنگ بن رہی ہے. تو سروے والی ٹیم آ گئی, کہتے ہیں جی کہاں ہے آپ کا چرچ؟ میں نے کہا جی یہ ہے چرچ. کہتا ہے یہ تو بلڈنگ ہی نہیں ہے. تو سنڈے کو آ گئی ٹیم, بڑے ٹرائل انہوں نے لیا. سنڈے کو آ گئی, میں نے کہا یہ میری کلیسیا ہے ساری, یہ کلیسیا ہے, یہ چرچ ہے, یہ بن رہا ہے. کہتا ہے جی میں سیٹسفائڈ ہوں, چرچ بن رہا ہے لیکن رجسٹریشن نہیں ہو سکتی. میں پریشان ہو گیا کہ رجسٹریشن کیوں نہیں ہو سکتی؟ باقی چھوٹی چھوٹی منسٹریز ہیں, چرچز ہیں جن کے پاس چرچ ہی نہیں ہے, صرف 4 گھر کے لوگ ہیں رجسٹرڈ بنے. میں نے کہا یہ کیا؟ وہ میرا فرینڈ بن گیا, بعد میں مولوی تھا, لمبی لمبی داڑھی والا فرینڈ بن گیا. مجھے کہتا پادری صاحب کو بتا سمجھے گے وہ ایسا پیسے دے چڑھ دیں 500 روپیہ فیس ہے, اسی نہ کوئی 50,000 روپیہ نہیں لیتا ہے, 50,000 روپیہ نہیں لیتا ہے جی, جدا سامی روز دے پیسے نہیں لیتے. تو رجسٹریشن دے دیتے ہیں, اور اس رجسٹریشن پہ نکاح کے جو رجسٹرڈ ہے اس کے اندر وہ ان کے باعث لا میں لکھتے ہیں کہ ہم اپنا رجسٹرڈ استعمال کریں گا, گورنمنٹ کا نہیں کریں گے. تو گورنمنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنا کریں, تو وہ اپنا رجسٹرڈ جو ہے کرتے ہیں. تو پھر تو پتہ ہے مار تار کی نہیں ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی کیا ہوگا. ہم نے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیتھولک میں نہیں ہے, یہ جو بشپ ہے ہم نے تو یہ سنا تھا کہ وہ بھی اس کی بیٹی ہے, وہ کیتھولک نہیں ہے. ہاں میں نے یہی پوچھا. بھائی صاحب کلام میں آیا کہ ایمان بغیر ایمان کی مردہ ہے. تو ابھی آپ نے بھی اور ہم سبھی جانتے ہیں اپنے مذہبی لیڈر جنہوں نے ہمیں اس باتیں سکھانی اور ان کی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہی اس پہ پورا نہیں اترتے. تو کیا بات ہے, وہ ایسا کیا شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا فضل ہو گیا یا اس لیے ہمیں اجازت ہے ہم جو مرضی کریں. دیکھیے یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, اور یہ میرے لیے حتمی بات ہے, اور میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کے لیے بھی حتمی بات ہے. اس سے آگے کوئی آرگیومنٹ نہیں, کوئی چیز نہیں. یسوع مسیح نے کہا جو کچھ یہ کہتے ہیں سنو, جو کچھ یہ کرتے ہیں نہ کرو. گڈ. کیا ان سے ہم برکت لے سکتے ہیں؟ آپ چھوڑ سکتے, دعا کروا سکتے ہیں, ایسے جو کچھ یہ کہتے ہیں سنو.
दोनों तो ख़त्म हो गया ये। सिर्फ सुनना नहीं, सुनने का मतलब क्या है? चलो उसके ऊपर अमल। जो कुछ ये कहते हैं सुनो, कि उनके से काम ना जो कुछ ये करते हैं वो ना करो। ऐसे लिखा कि उनके से काम ना करो, जो कुछ ये करते हैं उनके से काम वो ना करो, जो कुछ ये कहते हैं वो सुनो। प्रीचिंग तक ठीक है। करेक्टर उसका होगा ना, हाँ, वो जाती है। और उसका कई मरतबा हम फोकस कर लेते हैं प्रीस्ट को कि जी ये है, और जब वो कोई ऐसी हरकत करता है तो हम टूट जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और हम कहते हैं वाह जी वाह। तो हमें यीशु मसीह ने कहा कि जो कलाम की बात है इसे सुनो, और जो वो करते हैं वो कलाम में से नहीं करते, वो तो अपनी ज़ात से कर रहे हैं। तो रही बरकत की बात कि इनसे बरकत लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अगर आप ये समझते हैं कि इससे बरकत नहीं लेनी चाहिए तो आप जगह छोड़ दें, और अगर आप समझते हैं इससे बरकत लेनी चाहिए तो ले लें। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या फील कर रहे हैं उसके लिए। अब कोई आला तो नहीं है आपके पास या मेरे पास कि मैं उसे जज कर सकूँ, हम उसके कामों से जज करेंगे। तो अगर आप एक बंदा है उसके काम पब्लिकली ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, वो 24 आवर तो नहीं रहता था, 2 दिन मीटिंग्स में मेरे साथ आया, उसे स्टेज पे लाने के लिए जनाब 2-4 बंदे साथ मिलते। जब उसके घर में जाते हैं, मिशन हाउस में जाएंगे, तो उसकी अपनी बीवी नहीं होती, तो उसकी और बाकी लड़कियां उसके साथ होती थी, लेकिन मकबूल लीडर बना हुआ था, लोग उससे ब्लेसिंग भी लेते थे, बहुत बातें भी करते थे। मेरा सवाल ये है कि आप जहाँ बातें करते हैं ब्लेसिंग भी वहाँ से लेते हैं, एक काम करें, या उसे बिल्कुल छोड़ दिए अलग हो जाए या फिर उसके साथ हम दोनों काम करते, रहना भी नहीं नाले दे, और सॉरी रहना भी नाल ही दे, छड़ना भी नहीं है, तो गला भी खिलाफ है। लेकिन जब खुदा किसी को फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट देता है ब्लेसिंग का, हीलिंग का, कोई वो ऊपर पे आके प्रीच करता है, लोगों को हील्ड करता है, उसके दरमियान वो अपनी वाइफ छोड़ देता है, दूसरे से शादी कर लेता है, करेक्टर उसका लूज होता है, लेकिन उसके बाद भी वो उसका काम इसी तरह जारी रहता है। मैं वो ठीक कह रहे हैं, मैंने देखा है, आप ठीक कह रहे हैं, वो उसी तरह हीलिंग दे रहा है, लोग आ रहे हैं, शिफा पा रहे हैं, सब और चल लोग देख रहे हैं कि उसने अपनी बीवी सब कुछ हुआ हुआ है, लेकिन खुदा उससे वो ब्लेसिंग वापस नहीं देता, वो फ्याजी से दे देते हैं। अब वो तो उसकी दलेरी देख ले कि वो सब कुछ करवा रहा है। कई मरतबा हम ये समझते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है, और वो काम, और इसी वजह से हम उसको फोकस कर रहे हैं। खुदा जब ब्लेस करता है ना किसी को, अब देखिए साउल था, साउल को जब नबाल सता रही है तो दाऊद कह रहे हैं खुदा का मंसूर। खुदा जब एक मरतबा मसा कर देता है ना तो वो फौरन वो मसा चुका है। अब उसके अंदर क्या है, ये अलग बात है। अब एक बार मुझे बात बताएं, शैतान जो है, शैतान, इससे बड़ा कोई टाइटल है बदी की दुनिया में? इससे बड़ा कोई टाइटल नहीं। लूसीफर फरिश्ता है जो शैतान है, यही है ना? और लूसीफर की जंग किसके साथ है? मिकाएल के साथ। और बाइबल में लिखा है उसने उस पर लानत करने की जुर्रत ना की, बल्कि कहा खुदा ही तुझे पूछे। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर 2 शख्स हैं जिन्हें खुदा ने डायरेक्टली बसा किया। 2 शख्स, एक लूसीफर और दूसरा खुदा यीशु। तीसरा शख्स कोई नहीं है जिसे खुदा ने डायरेक्टली बसा किया। डायरेक्टली मसा अगर किया खुदा ने तो वो ये है, लूसीफर को भी खुद खुदा ने मसा किया और यीशु मसीह को भी खुद मसा किया। तो ममसू है वो शैतान बन गया, तो उसका अपना करैक्टर है, उसको पनिशमेंट देने वाला वो है। लेकिन आप देखें लूसीफर के पास जितनी आज जो ब्लेसिंग्स है लूसीफर के पास वो तो है ऑलरेडी, अब उसको मिसयूज कर रही है उसकी मर्जी। ये ब्लेसिंग नहीं है ना कि वो यहाँ मौजूद है, फिजाओं में मौजूद है, हवाओं में मौजूद है। क्या खुदा ने छीन ली? मेरे साथ नहीं, क्या छीन ली खुदा ने? क्या छीन ली? ब्लेसिंग तो उसके पास है, वो ब्लेसिंग ही है। तो बात ये है कि खुदा छीनता नहीं है, खुदा वापस नहीं देता, जब वो दे देता है फ्याजी के साथ दे देता है। अब उसका मिस यूज वो करते हैं। अब देखिए एक तरफ बदी की हालत में भी है, दूसरी तरफ पुरपट पे जाके करता भी खुदा उसे करने देता, और यही फजल है।
اگر فضل نہ ہوتا تو پڑھ کے دور کی بات چرچ کے اندر گھستے ہی نہ جاتا. صحیح. یہ فضل ہے کہ ابھی باز آ جا, ابھی باز آ جا, ابھی باز آ جا, ابھی باز آ جا. پہلے سردار قائد کے دل میں اگر بدی آتی تھی تو وہ اندر آتے ہی مر جاتا تھا, اور اس کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے اندر سے نکال سکے, بلکہ رسی سے اسے کھینچ کے نکالا جاتا تھا, اس کے کمر میں کمر بند کے ساتھ بندی ہوتی تھی. تو یہ خدا کا فضل ہے جس کی بدولت خدا برداشت کرتا ہے اور اسے دیا. ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں, کس طرح چوز کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی خدا کا منصوب ہے یا خدا کی طرف سے ہے یا یہ شیطان کی پیروی ہے؟ بائبل مقدس میں سادہ بات استثناء کی کتاب میں لکھا ہے کہ تم ان کو ان کے پھلوں سے جانو. جس طرح خدا یسوع مسیح نے کہا درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے, اور آدمی اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے. اب اس کے کام کیا ہے, پھل کیا ہے؟ پھل کیا ہے؟ پھل دعا نہیں ہے. میرے ساتھ رہی ہے, پھل جو ہے وہ دعا نہیں ہے. پھل جو ہے وہ غیر زبانیں نہیں ہے. پھل جو ہے وہ شفا بھی نہیں ہے. پھل جو ہے وہ کلام بھی نہیں ہے. پھل جو ہے وہ غیر زبانوں کا ترجمہ بھی نہیں ہے. پھل جو ہے نبوت نہیں ہے. پھل ہے روح کے پھل, محبت, اطمینان, تحمل, مہربانی, حلم, پرہیزگاری, پاکیزگی, یہ ہے پھل. اس سے ہم پہچانیں. وہ لمبی دعا کرتے ہیں, اسے کوئی بات دیکھیں, میں یہاں بات کرنے لگوں, شاید اسے مائنڈ آپ کرنی چاہے تو کر لیں, لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. پادری جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جناب جب اسٹیج پہ ہوتا ہے تو وہ خدا کا مسا چھایا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, 1 گھنٹے کے لیے پادری تو نہیں ہوتا, 1 گھنٹے کے لیے نہیں ہے. پادری جو ہے نا مداری کا بھی کر سکتا ہے. ایک اچھا وائس جو ہے جس نے اسپیچ, پارٹ آف اسپیچ پڑھا ہے اور وہ جانتا ہے اسپیچ کیسے کرے, وہ بھی کر سکتا ہے. یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں, جادوگر بھی کر سکتے ہیں. لیکن 1 گھنٹے کے بعد جو 23 گھنٹے اس کے ہوتے ہیں نا, اس سے ہم اسے جانیں گے کہ یہ ٹھیک ہے. پرپٹ جو ہے نا وہ ٹھیک ہونے والی جگہ نہیں ہے. پرپٹ کے اوپر ریفرنس ہے, پرپٹ کے اوپر آپ کی نظریں لگی ہیں, بچپن سے آپ نے سیکھا یار یہ بندہ ٹھیک ہے, یہ بندہ ٹھیک ہے, تالیاں بجاؤ, ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. لیکن وہ پرپٹ کے اوپر بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. پرپٹ کے باہر بندے کا پتہ چلتا ہے. 23 گھنٹے اس کی فیملی کے ساتھ اس کے ریلیشن کیا ہے, اس کی بیوی کے ساتھ اس کے ریلیشن کیا ہے, بچوں کے ساتھ کیا ہے, میاں بیوی کے آپس کے اندر پرابلم کیا ہے. یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. پرپٹ کے اوپر کسی کا کوئی پتہ نہیں, پتہ نہیں سے آپ مانے یا صحیح. یہ بات ٹھیک ہے کہ جب لوگ کوئی بھی ہو ایکسپائر, ہاں جی پادری صاحب ہی نہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے نارمل انسان. جی بالکل ٹھیک. جب وہ سب کے سامنے ہوتا ہے تو اس کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور جب وہ اپنے گھر میں, اپنی فیملی میں یا اپنے, تب پتہ چلتا ہے. وہ لائف کے جو 23 گھنٹے ہیں وہ اسے بتاتے ہیں کہ ہے کیا, یہ ہے کیا. آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ یہ انسان کی یہ جبلت ہے کہ اگر دکھ میں ہو تو آنسوؤں کے ساتھ اپنا اظہار کرتا ہے, خوشی گا کر اور ناچ کر کرتا ہے. ہر معاشرے کا ایک حصہ ہے گانا اور ناچنا. بہت سارے, یہ میرے دوست والے ہیں, بہت سارے ایسے ایماندار جو شاید کلام مقدس کا زیادہ مطالعہ نہیں رکھتے, وہ جب دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عام محفلوں میں بچے کوئی اس طرح کا پروگرام کرتے ہیں, کوئی خوشی مناتے ہیں, ناچتے گاتے ہیں, تو اٹھ کر باہر چلے جاتے ہیں. میں اس پر اعتراض نہیں کرتا, یہ ان کا ذاتی فعل ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں اگر وہ یہ ایسا سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن وہی ڈانس جو ہے جب چرچ کے اندر ہوتا ہے تو وہ وہاں پر خود ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک دفعہ میں نے ایک ایسے بندے کو دیکھا جو میرے جیسا فربا تھا, اور وہ ڈانس کر رہا تھا اور ہوا میں مکے مار رہا. مجھے ایسے لگا جیسے وہ کہتے بھالو نے بھنگ پی ہوئی ہے. تو بڑا انہوں نے انٹرنیٹ پہ لگایا ہوا تھا کسی نے. تو مطلب اس سے کیا میسج ہم دوسری قوموں کو دیتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ کیا یہ وہی ڈانس جو باہر حرام ہے, کیا چرچ کے اندر وہ حلال ہو جاتا ہے؟ یا اس کو ایسے کہ سور کو اگر باہر حلال کر لیں تو وہ حرام ہے, اندر چرچ میں کر لیں تو وہ حلال ہے؟ تو کیا اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا یہ چرچ کی بے حرمتی نہیں ہے؟ بائبل مقدس میں
جہاں تک میری نظر سے گزرا ہے کوئی ایسا حوالہ نہیں ہے جہاں پر کسی نے ہیکل کے اندر ڈانس کیا ہو. تو کیا جو لوگ کلام مقدس کو جانتے, کیا جب گرجا گھر کی بے حرمتی ہو رہی ہے تو کیا ان کو بھی باہر چلے جانا چاہیے؟ کیونکہ اگر وہ منع کرتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں دخل در معقولات ہو جاتا ہے. تو آپ کیا بائبل مقدس کی تعلیم کیا ہے اس بارے میں, آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا اس میں نصیحت کرتے ہیں؟ اگر مطلب ہم دیکھیں, میں نے جو تھوڑی سی تحقیق کی ہے, یہ بدعت زیادہ تر ان چرچوں میں اور ان کلیسیاؤں میں پائی جاتی ہے جو ان پڑھ اس لحاظ سے گریجویٹ لوگ ہوتے ہیں لیکن کلام مقدس کے مطابق ان کی تعلیم زیادہ نہیں ہوتی. ایسے پادری جو چور دروازے سے آتے ہیں یا جن کا کوئی پراپر چرچ نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, جنہوں نے کلام مقدس کو باقاعدہ سیکھا نہیں ہے, کسی استاد سے نہیں سیکھا, بلکہ از خود وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے روح سے سیکھا ہے. تو میں نے جو تحقیق کی ہے وہ زیادہ تر ایسے چرچز میں ہوتے ہیں جو ان پڑھ کلیسیاں ہیں. اور پھر کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا. تو کیا جب یہ ڈسکوٹیک بن جاتا ہے تو کیا ہمیں اس سے کنارہ کشی کرنی چاہیے؟ آپ نے بہت زیادہ جواب خود ہی دے دیا. اچھا, آپ نے بہت زیادہ جواب خود دے دیا. پھر بھی میں تھوڑی سی اس کی تو کیا فرمائیں کہ چرچز میں ڈانس ہونا چاہیے؟ بڑا عجیب و غریب ایکسپیرینس ہوا. میں کنونشن پہ کلام سنانے گیا, وہ آج کل ری مکس گیت بھی آ گئے. ہاں جی, وہ شروع ہو گئے گیت. 2-3 نوجوانوں نے دھوتی پہنی ہوئی ہے اور کرتے پہنے ہوئے ہیں, پورے بن کے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے لتا چھلتا پا دیا جیسے سیدھے ڈال لیتے ہیں ایسے. ہاں, بھنگڑے کا ایک ایکشن ہے. بھنگڑے کا ایکشن ہے. تو وہ جناب شروع ہو گئے اور اتنی مٹی اڑ رہی تھی, مجھے الرجی تھی آلریڈی. میرے پاس ہی تھے, ویسے میں اسٹیج کے پاس بیٹھا ہوا. شروع ہو گئے, ساری میری ٹیم باہر تھی. باہر سے انہوں نے میسج بھیجا, پادری صاحب باہر لوگ گانا کڈن لے جائے, باہر لوگ گانا کڈن لے جائے. آپ اندازہ کر لیں خود, اندازہ کر لیں کہ ہمارے اپنے لوگ بھی گانے نکال رہے تھے, جو باہر کے مسلمان تھے گالیاں نکال رہے تھے. اور یوحنا آباد مین روڈ کے اوپر ہی واقع, مین روڈ. تو بھائی صاحب یہ کس طرح اس چیز کو روکنا چاہیے؟ اب روکنا اس کو کیسے چاہیے؟ دیکھیے اب اس پہ گیت ہی ایسے ایسے بنے ہوئے ایموشنل کر دیتے ہیں. داؤد دے بغیر گائی جا, نچ نچ کے رب کو بنائی جا. سنا نا, ڈھول بجدے بجدے نال شنائی, یسوع دی برات جدو آئی. تو اب گیت ایسے ایسے بنے ہوئے ہیں اور جس میں پگڑا پگڑا ویسے یسوع نال دی پگڑا پاؤ, ایسے عجیب عجیب گیت بنے. بھائی صاحب میرا ایک سوال ہے, یہ بھی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسی گیت پہ انہوں نے وہاں گایا تھا, چک دے پھٹے شیطان دے پھٹے چکنا, شیطان دے پھٹے چکنا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا روح ہے. کیا یہ خدا کا روح ہے, یہ تقلے کی تاب ہے جس کے باعث یہ لوگ ڈانس کرتے ہیں؟ میں ایک جگہ پر میں بتا رہا تھا کہ اگر موسیقی کی سر تال مل جاتی ہے نا تو رونگٹے تو ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. رونگٹے ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور سر جو ہے نا وہ یوں یوں کرنا شروع کر دیتا ہے. ڈھول کی تھاپ ہو تو پیر ایویں اٹھ جاتے ہیں. گیت پان کوئی گیت تو الگ ہی کوئی نہیں. میں ڈھول کی تھاپ کی بات کر رہا ہوں. سر سے کوئی بھی چیز ہو تو آپ جوڑنا شروع ہو جائیں گے. سر سے ہوتی ہے. لیکن سوال وہ بھی تھا کہ شادیوں میں جیسے خوشی میں جو ناشتے کرتے ہیں, کیا وہ بھی غلط ہے؟ نہیں دیکھیے, اب خوشی کے اندر یہ بڑا نا خاص آپ کا کویشچن ہے اور میں اس پہ بڑا, میری کتاب بھی ہے, تھینک یو, میری یہ کتاب ہے معجزہ کانا ہے. اس میں نے یہ بات لکھی ہے کہ یسوع کی وہاں دعوت تھی, یسوع کی ماں اور یسوع کی وہاں دعوت تھی. اب یہودیوں کی جو شادی ہے نا اس کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا تب ہم اس بات کو سمجھیں گے. جوش کلچر کے اندر جو شادی تھی وہ 21 دن کی ہوتی تھی, 21 دن. اب وہ 21 دن کرتے کیا تھے؟ یہی ناچ گانے. 7 دن کی شادی ہوتی, پھر 3 دن کی ہوتی تھی. جتنا جس کے پاس جتنا پیسہ اتنی لمبی شادی. اب وہ کوئی پہیلیاں بنا بجوا رہا ہے, آپ نے دیکھا سمسون والی گانا کی ساری
पहेलियों का अपने अपने कल्चर के मुताबिक और जोश भी डांस करते हैं। अब बात ये है कि डांस है किस किस्म का, डांस और जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक इतना वल्गर म्यूज़िक है आजकल तो, और जो शादियों में जाया जाता है, जो शादियों में किया जाता है। बाइबल में हमें कई मरतबा ये समझते हैं कि यीशु मसीह शादी में गया और जाके वहाँ तकरीर शुरू कर दी होगी कि ओ इधर आ जाओ सारे, ये यीशु मसीह शादी को शादी के एंजॉय करने गया। जो मैं अंडरस्टैंडिंग मैंने की है जूश कल्चर से, बाइबल के कल्चर से, यीशु मसीह शादी को शादी समझ के गया है और वो शादी के एंजॉयमेंट के लिए गया है, और ताकि वहाँ खुदा की हजूरी में बयान करे। और जिस तरह देखें, कई मरतबा होता ही है कि हम ये समझते हैं कि शादी में जाना है तो मुँह बना के भाई वो अच्छा ये तो ठीक ही नहीं है, तो लहर किया है। हाँ, और सारे लोग खुशी मना रहे हैं, उन्हें वखरा के सूट पा के नुक्कड़ से बैठा था, वो मसा टेढ़ा हो गया। मैंने कहीं सुना रहा मेरा मसा खराब हो रहा है, तो तू लहर किया है तेरा मसा खराब है। या शादी में आओ, बाइबल में क्या रोने वालों के साथ रो और खुशी करने वालों के साथ खुशी करो। या तो शादी में जाओ तो फिर एंजॉय करो, वरना कहा करो। हम कहते हैं रिश्तेदार भी नाराज ना हो तो उसे जाके अपनी स्पिरिचुअलिटी जी भी जरा साइन नजर आए, स्पिरिचुअलिटी दिखाते हैं लोग, ये दिन बंद करो यार मुझे सुनाई नहीं, तो मेरा मसा खराब। मैंने ऐसे ऐसे लोग सुने कन्ना जोड़ियां पा लें ओए भाई तुम ये करो है तो टिकट हो जाओ जो आराम में घर हो जाए। आए कि नहीं आए इसलिए है कि रिश्तेदार नाराज ना हो, और सुन इसलिए नहीं रहे कि खुदा नाराज ना हो। उन दसो रिश्तेदार बड़े ने खुदा बड़ा तो, लेकिन शादी ठीक है, लेकिन जो जिनकी शादी है उनको भी इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि मतलब इसमें डांस भी इस किस्म का हो, गीत भी इसमें इस किस्म के हो। क्यों गीत जो फाशा ना हो। नहीं देखो, पहली बात ये है, मुझे किसी ने बुलाया, मेरी बेटी की शादी है, पादी साहब आपने आना है। मैंने कहा जी मैं पास्टर में आऊँगा। आपने आके हमारी बेटी की के जो है ना मेहंदी की रस्म है, तो मेहंदी को मसा करना है। मैं उन्हें मुँह में देखी आ गया, क्या नहीं सुनना स्टेट में मेहंदी को मसा करना है। मैंने कहा जी मेरे को नहीं हो सकता, मेहंदी को मसा कौन सा। अब हमारा जो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हुई है ये बड़ी उल्टी है, उल्टी गंगा बहती है। मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल मेरे साथ देखो, जब हमारे पेंटिकॉस्टल मूवमेंट शुरू हुई है पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा ओए गीत नहीं गाना नहीं सुनना, कोई सुना ना ये बात, जेवर नहीं पहनने, नाके कोई कोका नहीं होना चाहिए, वाली कोई नहीं होनी चाहिए, चूड़ी नहीं होनी चाहिए, मैं आपका डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। हुआ क्या, ये जग थी, शादी हो गई उनकी, शादी हो गई, बीवी बेचारे साई क्या बना रहे, हाँ माइया बेचारी लगी थी। जब इनकी अपनी औलाद जवान हुई तब इन्होंने कहा अच्छा, और प्रेशर पे औलाद, फिर उन्होंने कहा अच्छा ये तेल कर लो यार। पहले होता सी ढोलकी ना जाना है, वाजा बजाओ, गीत गा के जाएंगे हम। जब अपनी औलाद जवान हुई तब इनकी सारी मिनिस्ट्री एक तरफ चली। तब इन्होंने कहा नहीं जी अब आप बैंड बाजे लाओ और इसके ऊपर गीत गा लेंगे। पहले बैंड बाजे नहीं थे, पहले तबला और बाजा। जब अपनी औलाद जवान हुई तो ट्रेंड देखे, स्पिरिचुअलाइज कर दिया, बैंड बाजा लाए, फौजी बैंड लाए, एक दो जरूर थे बाकी हुई काम ठीक। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं जी तेल की रस्म करनी है जी आपने, जब औलाद ने कहा जी करनी है तो करनी है, उन्होंने कहा जी करनी है तो ठीक है करो, तेल मसा कर लेंगे, पहले नहीं सब करते ठीक है। मेहंदी की रस्म होगी करो, मेहंदी मसा कर लो, गल रही जेवर दी उते भी पाप हो गया। लोगों ने अपने जेवर उतार उतार के चर्चिस के अंदर डाले और वही आज जेवर इनकी बहुएं और बेटियां पहन रही। और आज आप देखें इतना चर्च कमर्शलाइज कर दिया, 30 साल पीछे जाए, इनके माँ बाप, इनकी जो औलादें हैं, आज औलाद ने क्या किया, इतना कमर्शलाइज कर दिया कि जब तक वो स्टेज पे जाएगी 20,000 का पहला मेकअप करा दिया। और उनके सूट देखे, मैं कनाडा ही पाया किसी ने देखा ये सूट,
एने महंगे सर 50-50 हज़ार 30-30 हज़ार के सूट। क्यों? हम प्रॉस्पर हो गए तो पहला की हम प्रॉस्पर हो गए। तो बात ये है कि अपने स्वाद के लिए हमने चर्च को और बाइबल को जिस तरह मर्जी मोल्ड कर लिया। अब पहले आपने सुना ही होगा कि नहीं पहले आप देखिए हर कोई ऐसी मुझे खातून बताए, कोई ऐसा चर्च बताए, FGA वाले थे, पेंटिकॉस्टल मूवमेंट, फुल गॉस्पल वाले, जो जितने भी बड़े बड़े चर्चेज हैं, उन्होंने कहा था ना कि नहीं पहननी, कहा था या नहीं कहा था? आपने सुना है कि नहीं सुना? आज क्यों कर रहे हैं? सवाल मेरा ये, आज क्यों कर रहे हैं? क्यों? औलाद जवान है, औलाद मनती नहीं है कभी बच्चे दे थोड़े तो हूँ आप करते हो मसा करते हो, कहते हैं खुदावंद इस तेल को मसा कर जा भी दूल्हे को लगाया जाए तो तेरा मसा ठहर होते हो। कितने बाइबल च लिखा है? किस बाइबल में लिखा है कि मेहंदी को मसा करो, गाने को मसा करो, कड़ोली को मसा करो? वो यहाँ हो रहा है, कड़ोली के पानी मसा किए जा रहे हैं। या छोड़ दो या करो पूरा। खुदा के कलाम में रसूमात जो है ना, अब ये आपने शलवार कमीज यहाँ पहनी है, हाँ जी, किस बाइबल में लिखा पहले? बताए मुझे, किस बाइबल में लिखा ये टाई बांधना? नहीं, कोई नहीं लिखा। तो यार जब नहीं लिखा तो हम कर रहे हैं। ये हमारा कल्चर है, हमारा कस्टम है, करें इसको। हमने कल्चर और बाइबल को, कस्टम को भी करना चाहिए और मजहब को भी, ठीक है, लेकिन कस्टम नहीं। देखिए जो आप देखिए बाइबल ने ऐसे कल्चर की मुखालफत, जहाँ कल्चर की मुखालफत है बाइबल में, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है, जिसका बाइबल के साथ कॉन्ट्रोडिक्ट ही नहीं कर रही। तो जहाँ नहीं वो कर रहे उसको क्यों आप डाल लेते हैं? बात क्यों डाल लेते हैं? बाइबल कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं पैदा कर रहे। बाइबल में लिखा है कि मिसाल के तौर पर जेवर है, बाल है, ये है। अब देखिए ये बेटी है, उसने सर पे दुपट्टा नहीं लिया, मैं मिसाल दे रहा हूँ। पाकिस्तान में कुत्ते ने मारता है या नहीं है? कुड़िए तो तेन पता ही लग रहा दुपट्टे नहीं लिया, टे थे की कहेगी। एक अगर तुसी भाजी अपने कल्चर में बैठो, बैठिए मैं एक मिसाल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि यहाँ हमने हर चीज़ को ना पता नहीं कैसे मिक्सअप कर दिया हो। हमने हर चीज़ को मिक्सअप कर दिया, और ये शादी ब्याह को हमने इस तरह मिक्सअप किया हुआ है कि हम उससे बाहर ही नहीं आ रहे। हम करना भी चाह रहे हैं और नहीं भी करना चाह रहे। भाई एक बंदा आया है और मुझे पता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि नुक्कड़ च पड़ जाना, ये कौन है? वो शक्लों ही लग रहा होता है, शक्ल की नहीं बना लेता कि मैं बोलता वो बताता है ये नहीं पादरी साहब है। अच्छा जी, सही बात है, शक्ल ही ऐसी बना देते हैं। भाई उठ के इनके हाथ पढ़ो, इनको अफसोस आ रहा, अफसोस करे थे ना अफसोस। तो ये सॉरी ऐसे कल्चर बन गए। एक सवाल, ये अरूज का सवाल है, उसने मुझे लाइन पे, हाँ अरूज जी, आप पढ़ दे किधर है? उसको बोल, पढ़ दे। नहीं उसने, अच्छा वो लाइन पे स्काइप पे अरूज, उसने 2-3 दफ़ा मुझे फ़ोन किया बीच में, तो आप उसका सवाल। दुपट्टा लेने की, हम क्योंकि इन कंट्रीज़ में रहते हैं, और जब हम स्वीडिश चर्च में या दूसरे चर्चेज में हम जाते हैं तो वहाँ पर हम बगैर दुपट्टे के जाते हैं। लेकिन जब हम अक्सर अपनी कम्युनिटी में आते हैं तो हम बहुत से लोग जो है हम भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, अच्छा उसने दुपट्टा नहीं लिया, हमने भी दुपट्टा नहीं लिया हुआ, और इस तरह से। तो जो मेरा एक ओपिनियन है वो ये है कि आपका दिल साफ होना चाहिए। जो दुपट्टे वगैरह होते हैं ये सिर्फ एक खुदा को एहतराम का या जैसे भी, तो मैं बात को छोटा करूँगी अगर आप इसके बारे में जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो हम जो आगे की जनरेशन है इन कंट्रीज़ में रहते हुए इसका पता होना ज़रूरी है। बहुत सी कई दफ़ा आंटीज़ जो होती हैं वो बच्चों को जो है ऐसी बातें करती रहती हैं, दुपट्टा नहीं लिया हुआ, फैशन किया हुआ, ये वो, इस तरह इसके ऊपर थोड़ी सी। और दूसरा मैं भी डांस के ऊपर बात सुन रही थी कि हम लोग बाकी दूसरे सारे काम करते रहते हैं, गलत काम जो बाइबल में मना है, तो जो डांस की बात है उसको क्यों इतना लिया जाता है कि अच्छा ये बच्चे अगर इकट्ठे होकर कोई डांस कर रहे थे तो उसको बहुत बुरा कहा जाता है। बाकी अगर हम किसी को गाली दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन इस बात के ऊपर इतनी ज़्यादा बातें होती हैं
کہ بچوں کو جو برا بھلا کہا جائے. ابھی آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے بچے جو ہیں تھوڑے سے ماڈریٹ قسم کے بھی ہیں, ان کی جو ذہن ہے وہ تھوڑے سے ماڈریٹ قسم کے بھی ہیں. تو ان چیزوں کو بھی مجھے جو لگتا ہے کہ ماں باپ کو دونوں چیزیں کو ساتھ پیرالل لے کے چلنا چاہیے. تھینک یو. جواب سنیں. اچھا, میں آپ سبوں سے ایک کوشچن ہے میرا, یہ ماڈریٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے ویسے؟ مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آئی. میں تو سمجھتا ہوں کہ فنڈامنٹل ہونا جو ہے وہی ہے سب کچھ. ماڈریٹ میرا کوشچن ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی فلاں بڑی ماڈرن ہے, فلاں بڑا ماڈرن ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر چیز شارٹ ہو جائے, بس اسپیکنگ شارٹ ہو جائے. کلچر سے ہٹ کے نہیں دوسرے کلچر کو اپنا لینا میں سمجھتی ہوں. اکثر یہ ایسے ہوتا ہے کہ جو کوئی ماڈرنزم جو زمانے کے ساتھ چلتے ہوئے نئی کچھ چیز آئے تو اس کو اڈاپٹ کرے, اس کو کہتے ہیں ماڈرن ہو گیا. تو اس جنریشن نے کیا اڈاپٹ کیا یہاں سے نیہا؟ کچھ بھی سوال میرا یہ ہے, جنریشن نے اڈاپٹ کیا ہے نیہا, وہ تو مجھے بتائیں. یہ ماڈرن ہے, پتہ نہیں یہ اڈاپٹ کیا. میں ماڈریٹ کہہ رہی ہوں پاپا, ماڈرن نہیں. ماڈریٹ ماڈریٹ یا ماڈرن؟ ماڈرن نہیں, ماڈریٹ کی میں بات. اچھا چلے, یہ بھی ایک حصہ بن گیا. اچھا ہوگا کہ یہ بھی ایک حصہ بن گیا. بات یہ ہے کہ ہم نے جیسے ہمارا کلچر ہے, جیسے ابھی بیٹی نے عروج نے بات کی ہے کہ یہ سر پہ دوپٹے کی بات ہے, سادہ لفظوں میں بائبل مقدس میں کلچر کی بات جب آتی ہے کہ جی کلچر, اب دیکھیں کلچر یہ ہے. میں ایک چرچ کے اندر پریچ کر رہا تھا اور اس چرچ کے اندر جب میں گیا تو میں بڑا حیران ہو گیا. 2-3 بیبیاں نے 2-3 کتے چکے ہوئے میرے ساتھ, فرسٹ ٹائم میرے ساتھ ہوا ہے. وہ ایک شخص کو میں نے دیکھا چرچ کے جیسے یہی ہے, اس کارنر میں وہ لیٹا ہوا ہے, چرچ کے کارنر میں لیٹا ہوا, جناب نے کتا بٹھایا ہے. خدا کے گھر میں ہے. اور پھر یہ ایک پاکستان میں اگر ایسا ہو, پاکستان میں یا کچھ ایسے کنٹریز کے اندر ایسا نہیں ہم کر سکیں گے. جو بائبل ہے نا, بائبل مقدس جو ہے, اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ عالمگیر ہے, یہ ہر کلچر کے لیے, یہ ہر ایک شخص کے لیے. اب کئی مرتبہ ہم کلچر کو جو ہے نا وہ سپیریئر سمجھتے ہیں اور بائبل کو ہم نیچے لے آتے ہیں, جبکہ ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہمارا جو فیتھ ہے وہ بائبل پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کلچر کے اندر پرابلم ہو سکتی ہے, کلچر بناتے ہیں انسانی کلچر بناتے ہیں نا, ڈریس اپ ہونا, چیزوں کو پہننا یا جو کچھ کرنا, یہ انسانوں کی اپنی سوچ ہے, اپنی سمجھ ہے. مثال کے طور پر بھائی نے شلوار قمیض پہنی ہے, میں نے سوٹ, آپ نے سوٹ پہنا, آپ نے شارٹ پہنے, ڈفرینٹ طریقے سے ہم نے بنائے ہوئے ہیں, اپنے طور طریقے بنائے ہوئے ہیں, اور معیوب بھی نہیں ہے اس میں. بات یہ ہے کہ بائبل مقدس کے اندر لباس کا بھی تذکرہ ہے, بائبل مقدس کے اندر لباس کا ڈیٹیلڈ تذکرہ ہے. بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو خواتین ہیں وہ مرد کا لباس نہ پہنے, خواتین جو ہیں وہ مرد کا لباس نہ پہنے اور مرد خواتین کا لباس نہ پہنے, یہ معیوب لگے گا. دوسری بات, بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ عورت کا سر جو ہے نا وہ مرد ہے, عورت کا سر جو ہے وہ مرد ہے, اور مرد کا سر جو ہے وہ کون ہے؟ وہ مسیح ہے. اس لیے کہ مرد کا سر مسیح ہے تو بطور ریپریزنٹیو آف کرائسٹ وہ اپنے سر کو نہ ڈھانکے, لیکن عورت کا سر جو ہے مرد ہے اور مرد کے ہوتے ہوئے عورت پر لازم ہے وہ اپنے سر کو ڈھانکے. اور یہ کسی کلچر کی بات نہیں ہے, یہ کسی کی بات نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بائبل عالمگیر ہے, گلوبلی میسج ہے, تو بائبل کے اندر تو اس طرح لکھا ہے کہ عورت اپنا سر ڈھکے دعا کے طور پر. جب وہ خدا کے حضور آتی ہے اس کا سر جو ہے ڈھکا ہونا چاہیے اور مرد کا سر ننگا ہونا چاہیے. یہ بائبل کا اصول ہے. جی ویسے بھی پیسہ لکھا ہوا کہ عورتیں حیادار لباس پہنیں. جی عورتیں حیادار لباس پہنیں, اور جو ان کے بناوٹ کے مطابق ہے وہ پہنے, نہ کہ
مردوں کی بناوٹ خدا نے الگ بنائی ہے، عورتوں کی بناوٹ الگ، اور اس لیے خدا نے اس کے اندر ڈویژن بھی کی ہے کہ آپ اپنا لباس پہنیں اور آپ اپنا لباس پہنیں۔ یہ ویسٹرن کلچر میں بھی پرانے دور میں یہ اوڑھنیاں وغیرہ ہوا کرتی تھیں، یہ ہیٹ وغیرہ لے کے اب بھی جو رائل فیملیز ہیں وہ سر ڈھانگ کے آتے ہیں یہ، ہاں۔ تو میرا خیال ہے کہ زیادہ تر اس میں یہی ہے کہ عورتیں ذرا اپنے آپ کو چھپا کے میں تو ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتا ہوں، ویری سمپل جو بات آپ نے کی ہے میں اسی کی تائید کرتا ہوں کہ بائبل میں ایسا لکھا ہے تو ایسا ہی، اس میں دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بائبل میں ایسا ہے، یہ حکم ہے تو یہ ہم کمپرومائز کر رہے تھے نا، ہاں جی وہی ہے، ہم کمپرومائز۔ اب بائبل میں اگر ایسا، بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ جب آپ باہر جاتے ہیں صرف یہ لکھا کہ حیادار کپڑے ہونے چاہیے، ہاں جی بالکل، یہ لکھا کہ حیادار لباس ہونا چاہیے، حیادار کپڑے ہونے چاہیے، جس سے آپ کی برہنگی نہ نظر آئے اور لوگ جو ہے وہ آپ پر کوئی بات نہ کریں، یہ خواتین کے لیے۔ لیکن یہ بھی لکھا نا کہ اگر اوڑھنی نہ ہوئے تو بال کٹائے، جی ٹھیک ہے، بال کٹائے کیا مردوں کے لمبے بال بال کٹانے کا مقصد یہ ہے کہ جا کر میرے تے کوئی حکمران نہیں، یہ مطلب ہے، مطلب یہ ہے کہ میں کسی کے متحد نہیں ہوں۔ بال کٹانے کا مقصد اس کے دیکھیں نا، اس کو اس کی انٹرپریٹیشن آرام سے سمجھے، یہ آپ خود ہی سمجھا دیں گے مجھے۔ عورت کا سر کون ہے؟ مرد، اور مرد کا سر کون ہے؟ مسیح، اور مرد اپنے سر پہ دوپٹہ یا اوڑھنی نہ اوڑھے، کیوں؟ کیونکہ وہ مسیح کا سر ہے، ٹھیک ہے، اور عورت اس لیے اوڑھے کہ اس کا سر جو ہے اس کا خاوند ہے، تو وہ اپنے خاوند کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اور ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ وہ یہ بتا رہی ہے کہ میں کسی کی تابع دار بھی ہوں، میں کسی کے ساتھ افیلیٹ ہوں، اور کوئی میرا سربراہ بھی ہے۔ تو اس لیے بائبل میں پھر سختی سے لکھا کہ اگر نہیں تو دوپٹہ لینا چاہیے سیدھے مار، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آزاد ہے۔ وہ سوال کرنا چاہتی ہے۔ جی جی بیٹا، میں ابھی آپ نے کہا کہ عورت کیونکہ وہ اپنے آدمی کو ریپرزینٹ کرتی ہے تو وہ اوڑھنی اوڑھے، تو وہ صرف چرچ میں تو نہیں ریپرزینٹ کرتی، وہ تو چرچ کے باہر بھی کرتی ہے، تو پھر وہ باہر بھی دوپٹہ لے کے رہے گی؟ نہیں، میں نے صاف لفظوں میں ایک بات کہی ہے کہ بائبل میں لکھا ہے دعا کے دوران وہ یہ کرے، کیونکہ وہ بتا رہی ہے کہ مسیح کا سر جو ہے وہ میرا خاوند ہے، اور میرا سر جو ہے وہ میرا شوہر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے بائبل میں لکھا ہے کہ حیا دار لباس وہ پہنے جب وہ باہر جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ دوپٹہ ہی لے، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ حیا دار لباس پہنے۔ تو حیا دار لباس کے اندر اگر دوپٹہ آتا ہے تو وہ لینا چاہیے اسے۔ سر یہ بات پالوس رسول نے یہ دوپٹے کی کہی اور تو کوئی سوال نہیں؟ کتاب مقدس میں پالوس رسول، سنت بند کر لیکن اس کی تھوڑی سی سرچ کی گئی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بائبل میں سے انوب کی بک تھی جو نکال دی گئی پہلے، اس میں جو جوائنٹ پیدا ہوئے تھے تو فرشتوں کا ریلیشن شپ عورتوں کے ساتھ ہوا، اس وجہ سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پال نے پالوس رسول یہ کہا کہ عورت اپنا سر ڈھانکے، اس سے ریلیٹڈ اب اپوکرفا کی کتابیں ایسے کئی سٹوریز ہیں جو آپ نے جس بک کا ریفرنس دیے سے اپوکرفا کہتے ہیں، یہ اس کی کتاب ہے، اس سے کئی سٹوریز بنا لیتے ہیں مطلب، لیکن بائبل مقدس میں اب جو آپ سٹوری بتا رہے ہیں یہ ہے آدم کے بعد کی، آدم کے بعد ہنوک اور اس دورانیہ کی آپ بات کر رہے ہیں۔ پالوس رسول کئی سو سال بعد کی بات کر رہے ہیں، کئی سو سال بعد کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں صاف لفظوں میں ہے کہ حیادار لباس پہننا، اور پالوس رسول یونان میں بھی رہا ہے، روم میں بھی رہا ہے، اور روم کہاں ہے؟ روم یورپ میں ہے، تو یورپین لوگوں کے ساتھ بھی اس نے کلام کیا ہے، یورپین لوگوں کو بھی اس نے بتایا۔ میں نے ایک دفعہ اس کے اوپر کافی تحقیق کی تھی، بال کٹوانے اور دوپٹہ اور سر گوندنے کے بارے میں لکھا ہوا کلام مقدس میں، تو اگر آپ تاریخ کو مطالعہ کریں تو آپ کو ایک چیز ملے گی، اس وقت خواتین کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا یونانی تہذیب میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین جو تھی وہ کافی وقت گزارتی تھی، جیسے آج کل بیوٹی پارلرز وغیرہ ہیں، تو اس وقت
بھی کافی وقت یہ گزارتی تھی سر کے بال بنوانے میں، گندرا لکھا ہوا وہاں پر کلام مقدس میں، تو مختلف سٹائل بنانے، مختلف یہ کرنا وہ کرنا. تو پولوس رسول اس چیز کے اوپر کہتے ہیں کہ عورتیں اپنا بناؤ سنگار دکھانے کے لیے کلیسیا میں نہ آئیں، بلکہ سر کو ڈھانپیں تاکہ وہ اپنی جو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنی بیوٹی جو ہے اس کو دکھانے کے لیے کہ میں نے بہت خوبصورت اپنے آپ کو آراستہ کروایا یا میں نے بنوایا سنوارنا ہے میں نے اپنے آپ کو. تو وہ بناؤ سنگار جو ہے اس کو بجائے اس کے اس کو ویزیبل کرے، اپنے دل کو اس کو ڈھانک کر، تو خدا کے پاس جب وہ جس مقصد کے لیے آتی ہے اس مقصد ایگزیکٹلی ظاہری نمائش نہ کرے وہ اپنا دل جو ہے وہ خدا کے ہاں جی. یہ میں نے اس کے اوپر دیکھا تھا تو اس وقت میں نے پڑھا، میں لیبیا میں تھا اس وقت، تو وہ اس وقت میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ عورتیں گھنٹوں کے حساب سے لگاتی تھی اپنا یہ سارا کچھ. یہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، یونانی لوگ جو تھے، یونانی اور رومن، ہاں جی ٹھیک ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ وہ اس وقت بائبل مقدس میں بھی آیا کہ وہ عورت جو کرمز بیچتی تھی، شی واز ویری رچ وومن، اور ایسی بہت سی خواتین تھی جو بہت بہت امیر خواتین تھی. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں جی. یہ جو آپ زیادہ لباس ہو یا لباس ہو تو یہ عورتوں پہ ہے، یہ مردوں پہ بھی تو ہونا چاہیے. میں دیکھتی ہوں اکثر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ لڑکے جو آتے ہیں وہ چرچ میں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے تو جب تو گھر میں جاتا ہے سوری کی سے جا، لڑکے بھی جو ہے آتے ہیں جوان نہیں، یہ دونوں کے لیے عورتیں اگر حیادہ لباس پہنے تو مرد کو بھی حیادہ نہیں پہنے، وہ کیسا ڈریس اپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کوئی سوال تو نہیں ہے نا؟ میرا خیال ہے روز نے کچھ کرنا پوچھنا. بہت بہت شکریہ. ہم نے آپ سے بہت سیکھا ہے اور سیکھتے رہیں گے. سوال کرتے وقت کوئی ایسی بات ہوئی ہو جس سے آپ کو دل آزاری ہوئی تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. سیکھنے کے لیے ہم نے سوال ہوتا ہے. بہرحال آپ کو بہت شکریہ. آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ دعا کریں. دعا میرے مائدان میں